बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं, मैं विश्वास उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ हमें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है, ना कि अभी हमारी पूरी आंख खुलती थी और हम अपना फ़ोन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि फ़ोन कहाँ है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होगा कहीं वो हम मिस ना कर दें, जल्दी से उसको हम देख लें। तो ये काम करने से बेहतर है कि आप सबसे पहले जैसे ही आंख खुलती है, आप बेदार होते हैं, तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। आप उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद फैमिली को थोड़ा सा वक्त दें और उसके बाद अपने काम के लिए आप रवानगी इख्तियार करें। तो देखिएगा आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत रहेगी, आपकी रूह जो है वो इत्मीनान में, सुकून में रहेगी, जिसे हम कहते हैं ना भाई, मतलब हम सारे काम बाखूबी तरीके से कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं आ रहा, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही होती है। वो इस वजह से क्योंकि हमारी रूटीन में दुनियावी काम तो सारे आ जाते हैं लेकिन हम दीनी मामला जो हैं, जो काम हैं, उनको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे होते हैं या उस तरह से सरअंजाम नहीं दे पा रहे होते। तो इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा, तो आपकी रूटीन खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एज़ यूजुअल आज का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं स्पेशल पर्सन की हम बात करते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस का हम तज़किरा सुनते हैं और हम बड़ी सिंपैथी उनको दिखा रहे होते हैं, जबकि मुझे लगता है कि हमें उनको सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए, हमदर्दी उनके साथ हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जैसा समझते हुए उनके साथ बिहेव करना चाहिए। जैसे हम सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं वैसे ही उनको भी हक है। अभी जो स्पेसिफिक हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है साइन लैंग्वेज का। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं स्पेशल चिल्ड्रन, या हम कहते हैं कि वो सुन नहीं सकते, जब वो सुनते नहीं तो वो उस तरह से बोल नहीं पा रहे होते, तो हम उनके साथ बड़ी हमदर्दी जता रहे होते हैं, हम उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत स्पेशल है, ये सोसाइटी में उस तरह से सर्व नहीं कर सकता, जो करते हैं हम ही करते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल बरक्स हमें चलना चाहिए कि सिर्फ वो सुन नहीं सकते ना, वो समझ तो सकते हैं, वो उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें सिखाया जाए, तो वो डेफिनेटली हमारी तरह नॉर्मल लोगों की तरह वो बिहेव कर सकते हैं। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि आया क्या कुछ मखसूस इदारों का या मखसूस लोगों की ही ज़िम्मेदारी है कि वो साइन लैंग्वेज सीखें और ऐसे स्पेशल बच्चों को ट्रेन करें, और उनकी एक अलग से हमने कम्युनिटी जो है वो डेवलप कर दी होती है। अब हमारे साथ वो एक ही सोसाइटी में क्यों सर्वाइव नहीं कर सकते, और किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम चेंज कर सकते हैं कि वो भी हमारी तरह इंसान है, उन्हें भी पूरा हक है ज़िंदगी गुजारने का, हमारी तरह कामयाब होने का, जॉब करने का, अच्छी फैमिली बनाने का। लेकिन हमारे माइंड में है कि ये स्पेशल बच्चे हैं तो इनका एक अलग से कोटा है, इन्होंने अलग से सर्वाइव करना है, ये हमारे साथ तो चल नहीं सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आज हम समझेंगे और इसको चेंज करने की हम कोशिश करेंगे। तो इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ हैं जी, अज़रा नासिर साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया अज़रा साहिबा, माशाल्लाह आप ऐसे बच्चों को ट्रेन करते आ रही हैं, आपने उन्हें एजुकेट करती हैं, इंस्ट्रक्टर हैं आप, कि जिनको सोसाइटी में प्रॉपर सर्वाइव करने का उसी तरह हक है जैसे मुझे है, आपको है, हम सबको है। लेकिन एक माइंडसेट हमने बना लिया है कि ये तो स्पेशल चिल्ड्रन है, इनका तो अलग से इनकी एक दुनिया है, एक सोसाइटी है, ये तो हमारे साथ कहीं जा नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं जॉब नहीं कर सकते। एक माइंडसेट हमने क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आया ये साइन लैंग्वेज ये है क्या, और कितना ज़रूरी है कि इस वक्त सिर्फ चंद लोगों को नहीं बल्कि सबको इसका पता हो? जी बिल्कुल इसी तरह से है। साइन लैंग्वेज बाकायदा एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिस तरह से उर्दू है, इंग्लिश है, दीगर पंजाबी है, सराइकी है, जिस तरह बैरूनी ममालिक में है, ठीक है। तो इसी तरह से साइन लैंग्वेज जो है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज है, और ये जो कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चे होते हैं ना, उनको हम उनसे कम्युनिकेशन के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसको यानी कि इसमें हम अपने हाथों को यूज़ करते हैं, अपने चेहरे के जो तासुरात होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, खुशी के, गम के, गुस्से के, और इस तरह से डिफरेंट उनको यूज़ करते हुए हम अपनी बात जो है उन तक और वो अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। और इसी के ज़रिए से इनको तालीम भी दी जाती है। ज़बरदस्त, दैट्स रियली ग्रेट। हम देखते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक जब न्यूज़ खबरनामा चल रहा होता है तो साथ एक इंस्ट्रक्टर होती है जो प्रॉपर उसी तरह वो साथ न्यूज़ बता रही होती है। आया ये जो हम करते हैं कि इशारों की ज़बान तुम समझ लेते हो, तो मैं कितने इशारे कर रहे हैं, ये इशारों की ज़बान और साइन लैंग्वेज ये दोनों एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस है? साइन लैंग्वेज जो है ना वो एक प्रॉपर लैंग्वेज है। अच्छा। इस चीज़ की एक ग्रामर भी है, इसके जुमले भी हैं, वर्ड्स भी हैं,
ایک ایک ورڈ کا الگ الگ سائن موجود ہے, اسی کے ذریعے سے ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں نا. ذریعے اس میں بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, شروع سے سٹارٹ لے کے پلے گروپ سے سٹارٹ لیتے ہیں, میٹرک کرتے ہیں, ایف اے بی اے ایم اے تک کرتے ہیں, ماشاءاللہ ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن تک کرتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف ہنر سیکھتے ہیں, جس طرح ابھی بی ایف اے پروگرام ہے اس میں آرٹ سیکھتے ہیں بچے, اسی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہوتی ہے, اس میں ساری تھیوری بھی پڑھتے ہیں, پریکٹیکل بھی کرتے ہیں, سارا کام اس کرتے اچھا ہیں. آپ نے کہا کہ اس میں سائن لینگویج کی اپنی گرامر بھی ہے؟ جی اپنی گرامر بھی ہے. اوکے, مطلب یہ یعنی کہ پراپر لینگویج ہے نا, پراپر ایک لینگویج ہے, یعنی کہ یہ سیکھنا ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہے. جس میں پیشن ہوگا, شوق, جس طرح ہم کہتے ہیں دیگر لینگویج ہم سیکھ لیں, ہم چائنیز فرینچ ہم یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح یہ بھی پراپر لینگویج ہے. اوکے, دیٹس ویری گریٹ. تو ابھی تک آپ نے کس ایج گروپ تک کے بچوں کو جو ہے نا وہ پڑھایا اور سکھایا؟ میں نے تقریباً 12 سال تک, 10-12 سال تک کے بچوں کو, بلکہ جہاں تک میری اپنے گھر کی بات ہے, میرا اپنا بیٹا ڈیف ہے, تو اس کو تو میں نے ایف اے تک ماشاءاللہ سے اس نے تعلیم لی ہے, اور میں نے خود اس کو پڑھایا, اور اس کے لیے ظاہر تعلیم بھی حاصل کی, بہت زیادہ یعنی کہ ورک کیا اس کے اوپر. تو وہ ماشاءاللہ سے یہاں تک کہ ابھی تک تو اس کے مسائل, اس کی تعلیم, اس کے یعنی کہ معاشرے میں ایک فعال شہری بنانے کے لیے اس کے لیے کام کرنا مجھے پڑا نا. اچھا, کن مشکلات کا خاص کر سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ان بچوں کو جو سب سے پہلی مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ انہیں ایزیلی قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری طرح بول نہیں سکتے نا. جب ہماری طرح بول نہیں سکتے تو لوگ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے اتنی کوشش اور ہمت نہیں کرتے, ایفرٹ نہیں کرتے کہ ہم سمجھ سکیں. تو جس طرح بچے 4 بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ایک بچہ اگر ڈیف ہے تو وہ الگ سے ہوگا, یہ کوشش نہیں کریں گے کہ اس کو بھی ساتھ ملا لیں, ایڈجسٹ کریں اس کو. یہ معاشرے میں جو یہ چیز ہے نا, اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں ایسا سب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا ہماری سستی ہے کہ ہم ایزی وے اختیار کریں گے کہ ان کو ویسی سائیڈ پہ کر دو, نہ کہ ہم سیکھیں. اسپیشل پرسن جو بھی ہوتے ہیں, چاہے وہ ہیئرنگ سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ کسی بھی جسے, تو اس کے لیے ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پیشنٹ جو ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہے. سب سے پہلے آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, پھر آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو اگر سن نہیں پا رہے, بول نہیں پا رہے, دیکھ نہیں پا رہے, یا کسی اور لحاظ سے وہ ڈسیبل ہیں, تو میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ وہ بہت قابل لوگ ہوتے ہیں. جی, اللہ تعالیٰ نے الگ سے انہیں خوبیاں دی ہوتی ہیں نا. اگر ان سے گویائی اور قوت سماعت اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے تو انہیں الگ سے خوبیاں دی ہوتی ہیں, بدلے میں کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے ان کے پاس, صرف ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے انہیں پالش کرنا ہے, انہیں بنانا ہے, انہیں الگ سے نہیں چھوڑنا, انہیں فعال شہری بنانا ہے. ایگزیکٹلی, یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. اور میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہم جو ان لوگوں کو ڈسیبل سمجھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ سن نہیں رہے, دیکھ نہیں رہے, بول نہیں پا رہے, یا کسی اور لحاظ سے اوور آل جو یہ اسپیشل پرسنز ہیں, میں اکثر بات کرتی ہوں کہ یہ اسپیشل پرسن ہیں, یہ مکمل ہے, یہ پرفیکٹ ہیں. ایکچولی میں ہم ڈسیبل ہیں, جن کی سوچنے, سمجھنے, بولنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ اتنی اپاہج ہو چکی ہے کہ ہم نے فرق رکھ دیا ہے کہ اس سے ہم نے کیسے بات کرنی, یہ ہمارے لائق ہے یا نہیں ہے, اس سے ہم نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور اگر وہ سائن لینگویج کے تھرو ہم اسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کو تیار ہی. بالکل, یہی ضرورت ہے نا, اسی چیز کی تو ضرورت ہے. اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوگی. پیرنٹس کو آگاہی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کا بچہ جو ہے اسپیشل, پھر چھپا رہے ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو چھپا رہے ہوتے ہیں. نہیں, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچے بہت کچھ کر رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں, اور ان کے لیے اسپیشل اسکول بھی ہیں. ہیئرنگ والے بچوں کے لیے تو خاص طور پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور سائن لینگویج کے تھرو ماشاءاللہ سے یہ بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, مجھے ابھی آپ یہ بتائیں, جیسے آپ اپنے بیٹے کو آپ ان سے کمیونیکیٹ کر کے آئی ہیں کہ میں آج سچ نیوز پہ جا رہی ہوں, سچ سویرا میں ایز اے گیسٹ ہوں, تو آپ نے انہیں کس طرح سے سمجھایا؟ کس طرح سے سائنس میں بتاؤں. میں آج اسلام آباد جاؤ, بات آپ کے لیے ہیئرنگ ایڈ بچوں کے لیے بات کرو, آپ سب کے لیے بات کرو, آپ سب بہت اچھے, یاد پڑھو, اچھا افسر. واو, دیٹس گریٹ, ونڈرفل. الگ الگ ورڈز, یعنی کہ ہم پورا جملہ نہیں بولتے ان کے لیے, پورا جملہ نہیں, انہیں الگ الگ ورڈز, ہاں جی, الگ الگ ورڈز بتانے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے تو وہ لوگ کر لیتے ہیں,
وہ ہیئرنگ لاس کے اوپر ان کے ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کتنا ہیئرنگ لاس ہے. پھر اس کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ٹیکنیک بنائی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جتنا اس کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں اور اسی حساب سے اس کو سمجھاتے ہیں بچوں کو. اچھا, جس طرح ہم پراپر فوراً سے پورا جملہ بول دیتے ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں ورڈ ٹو ورڈ آرام سے ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. آرام سے, جس طرح میں بات کر رہی ہوں اس طرح یہ سمجھ نہیں سکتے, اس طرح سمجھ نہیں پائیں گے. تو الگ ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں رستہ تھوڑا الگ اختیار کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے. اچھا, مجھے بھی یہ بتائیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, راستے میں کوئی ایسا ہمیں بچہ مل جاتا ہے کہ اب وہ اپنا گھر کا راستہ بھی بھول گیا, ہم نے اسے اب ایک سیف مقام پہ پہنچانا ہے, اس سے پوچھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے, اسے کمیونیکیٹ ہم نے کرنا ہے, تو ہم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ بچہ جو ہے اس کی ایج کیا ہے, ایج گروپ کیا ہے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں 7 to 8 ایئرز ہے, تو ہم سب سے پہلے اس سے اس کا نام پوچھیں گے. کس طرح سے آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں گے؟ اشاروں کے تھرو. آپ کا نام کیا ہے, آپ مجھے لکھ کے دکھاؤ. بول تو وہ نہیں سکتا ہوگا, ضروری نہیں کہ وہ بولتا ہو, تو اسے پھر ہم کہتے ہیں کہ بیٹا لکھو. اس سے سب سے پہلے جو ہم ٹریننگ ہوتی ہے ان بچوں کی یہی کہ انہیں ان کا نام, والد کا, والدہ کا نام اور ان کا فون نمبر, اور آگے جا کے پھر ان کا ایڈریس, تاکہ کم از کم وہ اس قابل ہو جائیں کہ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ اپنا کم از کم فون نمبر بتا سکیں, اس فون کے ذریعے سے ہم رابطہ کر سکیں پیرنٹس کے ساتھ. اچھا, یہ ہنسی مذاق کی اگر میں بات کروں تو وہ آپ کس طرح سے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کے جو ایک سائن لینگویج ہوتی ہے وہ کیسے کرتی ہیں؟ ظاہر مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ, ساری چیزیں ہوتی ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ان کے ساتھ مذاق بھی ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ اپنے بیٹے سے یا جو آپ جن کو آپ گائیڈ کرتی ہیں, سکھا رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کھانے پینے کی باتیں کرنی ہے, تو کس طرح سے آپ انہیں سمجھائے گی کہ کوئی فروٹ یا کوئی سبزی یا کوئی کچھ بھی ایسا پکانا یعنی آپ کو مطلب کھانے میں انہیں کیا پسند ہے, اگر میں پوچھوں ان سے تو آپ کو کھانے میں پسند کیا ہے؟ پسند کا لفظ یوز ہوتا ہے. پسند کیا ہے؟ اوکے, چاول, چکن, گوشت, کیا پسند, کیا آج چاول پکائیں, کیا پسند. اور اگر ڈیفرنٹ فروٹس کی بات کریں فروٹس, ایپل پسند نہیں, اچھا آم پسند ہے آپ کو, اس طرح سے. پھر یہ ہم لوگ اس کو دیکھیں, اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ سائنس ہوتے ہیں, ان کو ہم تصویر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, اوکے, انہیں ہم لکھ کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو وہ دیکھ کے بھی سمجھ جاتے ہیں, لکھ کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل کمیونیکیشن اس میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹوٹل کمیونیکیشن میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ بول بھی رہے ہیں, لپ ریڈنگ دے رہے ہیں, سن نہیں رہے, لیکن یہ ہونٹوں کی مومنٹ سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جاتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم ان کو سائنس دے رہے ہوتے ہیں, ریٹن میں لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے بچے ٹی وی بڑے شوق سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں موسٹلی, تو وہ چیزوں کو کیسے پک کر لیتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ان کے لپ سنگ سے جو بول رہے ہیں سامنے؟ نہیں, دیکھیں جب یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے اسے ایک ورڈ سکھا دیا آم, ٹھیک ہے, اور وہ کہیں پہ اگر دیکھے گا تو اس کو وہ پڑھ لے گا. جس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پاکستان دیکھ لے گا, جھنڈا دیکھ لے گا, پرچم دیکھ لے گا, زندہ باد بولتے ہیں ہم لوگ, انہیں اشارہ کرواتے ہیں. اچھا, زندہ باد. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم مزید جانتے ہیں کہ ایسے بچے نارملی لائف گزارتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں, تو کس طرح ان کو مزید ٹرین کیا جاتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے سائن لینگویج. اس کی ہم بات کریں, یہ ایک منفرد ہے, دلچسپ بھی ہے, ہر کسی کو سیکھنا چاہیے, لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیسیفک کچھ لوگوں کے حوالے ہم نے یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے اور آپ نے اسپیشل بچوں کو سکھانا ہے اور ان سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ہمارے سامنے جب ایسا کوئی بچہ آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم اسے بات کرنے سے کتراتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو کیا ہی خوب ہو, کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمیں بھی سائن لینگویج کا پتہ ہو, تھوڑی بہت ہم بھی سیکھ لیں, تاکہ ایسے لوگوں کو ہم سوسائٹی کا حصہ بنا سکیں اور ان سے پراپر کمیونیکیٹ کرنا ہمیں آتا ہو. تو اسی پہ بات کریں. عذرا ہمارے ساتھ ہے. عذرا, مجھے بتائیے گا کہ اوور آل سائن لینگویج کی بات کریں نیشنل اور انٹرنیشنل وائز, تو ایک ہی ہے یا ڈفرینس ہے؟ نہیں, پاکستان سائن لینگویج جو پی ایس ایل ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور امریکن سائن لینگویج, ٹھیک ہے, اے ایس ایل ڈفرینٹ ہے, برٹش سائن لینگویج بی ایس ایل وہ ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ الگ الگ ہر کنٹری کے جو ہے نا ان میں فرق ہے. اچھا, یہ اگر ایک جیسے کہ میں نے اگر سیکھنی ہو یا جیسے اور لوگوں نے,
تو اٹس ایزی. سیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے بہت لوگ ہیں جو کہ سکھاتے ہیں, باقاعدہ سائن لینگویجز کی کلاسز ہوتی ہیں, آن لائن بھی پڑھائی جاتی ہیں, آن لائن سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں ان کو اسپیشلی جو اسپیشل ایجوکیٹر جو اس میں ہیئرنگ میں جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو سائن لینگویج کی کلاسز باقاعدہ ہوتی ہیں. اور عام بندہ بھی جیسے پیرنٹس ہیں وہ بھی, خاص طور پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سائن لینگویج کی کلاسز لیں, کیونکہ بچہ جب گھر سے آ جاتا ہے تو ٹیچر کے پاس تو 5 گھنٹے 4 گھنٹے وہ ہوتا ہے, اس کے بعد تو وہ سارا دن والدین کے پاس ہوتا ہے. تو اگر والدہ یا والد ان دونوں میں سے کوئی ایک سیکھے جو آگے گھر میں اس کو پھر یوز کرے تو وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی جیسے ہم نے بات کی کہ پیرنٹس خود ہی ایسے بچوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. جی, وہ مطلب وہ اس طرح سے دیکھیں, اب 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں تو ایک اس میں ٹھیک ہے اور ایک نہیں ٹھیک ہے, جس طرح ایک سن نہیں سکتا ایک بالکل نارمل ہے, تو وہ نارمل زندگی, نارمل سکولز آپ کو دیکھیں کتنے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ ماں اگر پڑھی لکھی ہو تو زیادہ اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتی ایگزیکٹلی. اور اگر اب وہی بات کہ سائن لینگویج اسے پتہ ہوگی تو وہ پراپر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے, تو اسی طرح جیسے باقی بچوں کو وہ نارمل ٹریٹ کر رہی ہے اس کو بھی نارمل ٹریٹ کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اسے سائن لینگویج کا پتہ ہو. اس کا جو ٹیچر ہے اس کے ساتھ رابطہ رکھیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اسکول بھیج کے اسے چھوڑ نہ دیں. اچھا, جب ایسا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسے پرابلم ہوتی ہے, مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں ان کے لیے اسپیشل اسکول ہیں. نارمل اسکول میں جائے گا تو مست پرابلم ہوگی کیونکہ اسے کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا, اکیلا پڑ جائے گا, وہ اکیلا ہوگا. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. نارمل اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ تعداد بچوں کی بہت ہوتی ہے, اور جو اسپیشل ہوتے ہیں اسپیشل اسکولز میں ایک خاص تعداد ہوتی ہے کہ اتنے بچے ہم لوگوں نے ایک کلاس میں رکھنے ہیں. ان کو ایٹ اے ٹائم زیادہ سے زیادہ 8-10, بہت زیادہ ہو جائے تو 15, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ ایک ٹیچر اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا نا ہر بچے کے ساتھ. ہاں جی, ہر بچے کو وہ ایٹ اے ٹائم, ہر بچے کا مینٹل لیول بھی تو الگ ڈفرینٹ ہے, اس لیے. تو جو سبجیکٹ یعنی کہ اب جب وہ پڑھتے ہیں اسکول میں, کالج لیول, یونیورسٹی لیول تک آپ نے بات کی کہ بچے ایسے جو ہیں وہ پڑھے ہیں, ماشاء اللہ سے پڑھ رہے ہیں, تو ان کا جو سلیبس ہے وہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ سلیبس جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ خود بناتے ہیں. اوکے, یعنی اسپیشل بچوں کے لیے الگ سے اسپیشل ایجوکیٹرز ہوتے ہیں ہمارے, جو ماہرین ہوتے ہیں وہ خود سلیبس کو بناتے ہیں. اس میں ان کی جو خاص ضروریات, مطلب جسے ہم کہیں نا ہر چیز کو اس کے اندر شامل نہیں کیا, جیسے ٹاپکس لے لیے جاتے ہیں, جو بیسک ٹاپکس ہوتے ہیں, جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اوور آل کیا ان بچوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تعلیم میں, تعلیمی اداروں میں؟ مشکلات کا سامنا دیکھیں, جہاں تک شہری زندگی کی میں بات کروں تو شہروں میں بہت زیادہ سہولیات ہیں, جبکہ دیہات میں ابھی تک اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے, تو ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. اور یہ کہ سٹیز میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی. میٹرک تک تو بڑے آرام سے یہاں پہ بچے سروائیو کر جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے جب دوسری ایجوکیشن, ایک تو وہ ایکسپینسو بہت ہوتی ہے, ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے پیرنٹس کے لیے. اس میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, ضروری ہے, جس میں ڈریس ڈیزائننگ ہو گئی, پریکٹیکل کام زیادہ ہو, پریکٹیکل کریں, جن میں بولنے کا کام جو ہے نا وہ کم ہو. یس, اس میں یہ ہے کہ ڈریس ڈیزائننگ ہے, اس کے علاوہ آرٹ ورک ہے, پینٹنگز بنانا اس طرح سے, اس کے علاوہ ایمبرائڈریز, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان پہ کام ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ انہیں کھیلوں میں لے کے جائیں, یہ اس میں تو بولنے کا کام نہیں نا, اسپورٹس میں لے کے جائیں, یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو, ان اسپیشل بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان پیرنٹس کو سائن میں ذرا ان کو پیغام دیجیے گا, ساتھ ساتھ سائن بھی, تاکہ جو بچے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے. جو بچے دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں اپنے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے لیے میں پیغام یہ دوں گی کہ ہمیں ان بچوں کو جو ہے نا ایک تو نظر انداز مت کریں. اگر آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بچہ دے دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جانیں کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا کہ آپ نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے. اس کو کوئی اپنے لیے وہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کچھ بوجھ بن گیا, ایسا نہیں ہے. یہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, بڑا اچھا پڑھتے ہیں, اور ان کے لیے اب سہولیات بھی بہت ہیں, صرف ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کے لیے جو اسپیشل بچے نا خاص کر, ان کو ان کی سائن لینگویج میں آپ ان کو پیغام دیں. ہاں جی,
सब हेयरिंग इम्पेयर्ड, बच्चे छोटे बड़े सब बहुत अच्छे। आप सब पढ़ो, याद करो, काम करो, सीखो और सारी दुनिया में सबसे अच्छे बनो। आप सब बहुत अच्छे, आप सब खराब नहीं, सब अच्छे। पढ़ो, परेशान नहीं, हम सब आपके साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच अदरा साहिबा, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। यकीनन सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इंट्रो में भी कही थी कि आपने हमदर्दी नहीं जतानी लोगों के साथ, इनको इक्वल लेकर चलना है। जैसे आप बाकी लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं तो वैसे ही इन लोगों को ट्रीट करें तो डेफिनेटली ये भी इस माशरे का अहम रुकन है और कामयाब हो सकते हैं। ब्रेक की जाने पड़ रहे, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम बात करने वाले हैं आपके उम्र के लिहाज से आपकी डाइट। ग़िज़ाई जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है और इसकी कितनी अहमियत है उसको किस तरह हम समझ सकते हैं ये आज हम बात करेंगे। मौसम जब बदलता है तो तब्दीलियाँ भी बहुत सारी साथ लाता है, उम्र के साथ साथ भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती है, लेकिन हम नहीं मानते, हम उसको नहीं समझते, अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते और रिज़ल्ट क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। उम्र की बात करें तो उम्र के साथ साथ हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, डाइट प्लान हमें लेना होता है, लेकिन हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बच्चों की तरह खाना शुरू कर देते हैं, कोई परहेज़ नहीं होती, इसकी वजह से भी मसाइल होते हैं। और जब मौसम चेंज होता है तब भी हम ख्याल नहीं करते और इसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिले रहे, हम तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, कैसे रह सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। और एक मौसर प्रॉपर डाइट प्लान जो है ये आज मैं अपने मेहमान से आप लोगों के लिए बनवाने की ज़रूर कोशिश करूंगी कि किस तरह का वो हमें मौसम के अकॉर्डिंग या उम्र के अकॉर्डिंग हमें डाइट प्लान देती है। हमारे साथ हैं जी न्यूट्रिशनिस्ट है रिदा बाबर। अस्सलाम वालेकुम रिदा, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वेलकम। कैसी आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। आई एम गुड, आई एम गुड। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की, और इसीलिए आपने बहुत अरसे बाद हमें ज्वाइन किया। मुझे बताइए कि उम्र के लिहाज से जब उम्र हमारी, पहले तो हम थोड़ा सा ना बड़ों पे बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों पे हम बाद में आते हैं, कि जब उम्र आपकी 30 से अबव हो जाती है तो उसके बाद हमारी डाइट जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती है और हमें चेंज करनी भी चाहिए। तो उम्र की अकॉर्डिंग क्या डाइट होनी चाहिए आफ्टर 30? अच्छा, आफ्टर 30 ना बेसिकली जब आपकी एज आप बढ़ी है तो आपकी बॉडी भी एजेड होना शुरू हो जाती है। उसकी बेस पर आपको अपनी न्यूट्रिशन पर वर्क करना पड़ता है, एज वेल एज आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जितनी आप डाइट ले रहे हैं वो आपकी तभी काम करेगी जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रखेंगे। सबसे पहले तो डाइट पे बात करते हैं। इसमें ये मेन चीज़ आती है कि जो आपका बिफोर 30 का टाइम होता है उसमें प्रोटीन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही प्रोटीन आफ्टर 30 आपके काम आती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ में काफ़ी हेल्प आउट होता है, कि जिस तरह होता है कि मोस्टली आजकल आफ्टर 30 में क्या है कि पट्ठों का मसला हो गया है, दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है। तो इस चीज़ को कॉप अप करने के लिए बिफोर 30 आपको अपनी प्रोटीन पे बहुत काम करना पड़ता है। प्रोटीन सोर्सेज भी काफ़ी है, ऐसे जैसे गोश्त से आप ज़्यादा अपनी प्रोटीन ले सकते हैं, दाल से, लोबिया से, इस तरह से। तो सबसे पहले तो चीज़ प्रोटीन आती है। दूसरी चीज़ आती है कि जैसे अभी मैंने वीकनेस की बात की है, एनर्जी, कि एनर्जी आपकी जो है वो कैसे मेंटेन आपने रखनी है, वो आपकी डाइटरी फाइबर से होनी चाहिए, जैसे कि सब्जियाँ। ज़्यादातर क्या है कि निगलेक्टेड कौन सी चीज़ होती है, सब्जियां होती हैं, कि सब्जी नहीं खानी है ऐसे, और बड़े फख्र से शौक से कह रहे होते हैं मैं सब्जियां नहीं चढ़ा रहे होते हैं। और वही चीज़ है जो कि आपको वीकनेसेस की तरफ या मस्कुलर वीकनेसेस की तरफ जो है ना वो लेके जा रही होती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें दो आती हैं कि एक तो प्रोटीन का इंटेक आपका पहले होना चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे तो आप स्टिल 30 के बाद भी इस चीज़ को कवर अप कर सकते हो, लेकिन एनर्जी फैक्टर को दोबारा से रिगेन करने के लिए वो चीज़ आपकी आती है डाइटरी फाइबर। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि आजकल एक ट्रेंड भी बन चुका हुआ है, लेकिन लोग डरते हैं कि चावल नहीं खाने तो वेट गेन हो जाएगा या रोटी नहीं खानी वेट गेन हो जाएगा। बेसिकली आप इसको मैनेज करें अपनी डाइट में, इससे भी आप एनर्जी लें, तभी जाकर ये कि आगे जो आफ्टर 30 जो है। ये एक और चीज़ है कि जोड़ों का मसला बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, कमर का मसला है, जोड़ों का मसला है, उसके लिए दूध भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ये है कि हमें। दूध पे मैं बात करती हूँ, आपने सब्जियों का जिक्र किया। जी। सब्जियाँ बच्चा हो, बड़ा हो, जवान, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो कि हम 30 अबव की बात करें, अभी हम राइट नाउ देखें जो सिचुएशन है फ्लड,
जी آپ اوور آل پاکستان میں جو ہے سیلابی صورتحال سے تقریباً ہم دیکھیں تو سبزیاں وغیرہ فصلیں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. جو ہمیں ابھی سبزیاں جو ہمیں مل رہی ہیں ایک تو وہ آپ کہہ لیں کہ یہ فارمی جو میڈیکل یہ سپرے سے جو اگائی جاتی ہیں کیمیکل ہے اوور آل. جو آرگینک چیزیں ہمیں مل رہی تھی جو دیہاتوں سے آ رہی تھی یا ڈفرینٹ سٹی سے ہمیں مل رہی تھی وہ فرسٹ آف آل تو ہم اپروچ ان کی بڑی مشکل ہو گئی ہے. اگر ہے تو مہنگی ہے اور اگر ہے تو کیمیکل والی ہے. اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ اچھا ان سب کا ایک آلٹرنیٹ آتا ہے سپلیمنٹس کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے فوڈ ایکسٹریکشنز ہی ہوتی ہیں نیوٹرینٹس کی فارم میں جو جیسے بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہیں نا جیسے کیلشیم پوٹاشیم یا وٹامن سی وٹامن اے ہے اس کو بالکل کمپرائز کر کے نا ایک ٹیبلٹ کی فارم میں لے آتے ہیں. تو بیسیکلی پھر آپ اس طرح سے بھی لیکن ہم بالکل ٹیبلٹ پہ بھی نہیں رہ سکتے. یہ ہے کہ جیسے ویکنس وغیرہ اس میں بھی میں ویکنس کی ہی بات کروں گی. جیسے اب فلڈ کے کیسز میں کیا ہے کہ پراپر آپ جو لوگ جس چیز سے افیکٹڈ ہوئے ان کو 3 میلز نہیں مل پا رہے ہیں. صبح ایک میل ملے گا یا رات میں ملے گا. تو جو میڈیکل سینٹرز ہے جو کہ ہیلپ آؤٹ اس میں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کیس میں وہ جو نیوٹریشن سپلیمنٹس ہے اس کے تھرو جو ہے وہ ساتھ رکھیں. فورٹیفائڈ جو پاؤڈرز ہوتے ہیں اس میں سیریلز بنا کر وہ آگے دے سکتے ہیں ان کو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ نیوٹرینٹ مل کر جو ان کی کوئی بھی ڈیفیشنسی ہے وہ اس کو کور کر سکتے ہیں. آلٹرنیٹ بھی یہ ہے کہ آپ یہ جو دوائیاں ملتی ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے لیکن اوور آل ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. فار سم ٹائم کہ جب تک آپ کو سبزیاں نہیں مل رہی یا آپ کو آرگینک چیزیں نہیں مل رہی تب تک آپ یہ یوز کریں. لیکن یہ نہیں کہنا کہ ریدا نے کہا تھا کہ آپ اسی کو یوز کریں. سبزیاں بالکل مت کھائیں. تو اس پہ آپ نے بالکل ہی سبزیاں تو بہت ضروری ہیں کھانا. دودھ اور دہی کی آپ نے بات کی تھی اس سے بنی جو چیزیں ہیں وہ صحت کے لیے کتنی مفید ہیں؟ اچھا اس کے ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے بونز کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہے. ہماری بون اسٹرینتھ ہی اسی پہ بیس کرتی ہے. اگر آپ کے جیسے بات کریں کہ ہڈیاں مضبوط ہے تو وہ دودھ سے ہوتی ہے. کیونکہ اس سے ہمیں وائٹامن ڈی بھی مل رہا ہوتا ہے پوٹاشیم بھی مل رہا ہوتا ہے اور سب سے بیسٹ جو کیلشیم ہے وہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. مین چیز ہمارا مین سورس ہی آتا ہے. تو مین یہ چیز آتا ہے. دوسرا جو اس کا فائدہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کے دفاعی نظام کو اسٹرانگ کرتا ہے. آفٹر 30s میں جو ایک پرابلم یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایجڈ باڈی ہونے کے ساتھ ساتھ جو دفاعی نظام ہے وہ بھی ایجڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کیس میں پھر یہ کہ جیسے دودھ ہو گیا یا دہی ہو گیا اس کے تھرو پھر آپ اپنی امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو یہ پھر مین چیز ہے جو کہ یا اس کے فائدے اگر دیکھے جائے تو گٹ ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پیٹ کے مسئلے بھی آج کل کافی زیادہ یا تو پانی صاف نہیں مل رہا ہوتا اس وجہ سے ہوتا ہے یا ویسے ہی اگر آپ کی روٹین کافی ڈسٹرب ہو تب بھی پیٹ کے مسئلے کافی زیادہ ہوتے ہیں. اس چیز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ آپ کچھ بھی چیز ایسی کھا لیتے ہیں جس میں بیکٹیریا ہے تو آپ کو کوئی ڈائریا نہ ہو تو آپ اپنا دودھ کا انٹیک ڈیلی لازمی رکھیں یا دہی کا لازمی رکھیں. تو اس میں جو مطلب کہ مائکرو بایوٹا یا کہہ لیں کہ جو اس میں جو کمپوننٹس پائے جاتے ہیں وہ امیونٹی آپ کی انٹرنل اسٹرانگ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں تو پھر بھی صحیح خالص پیور دودھ مل جاتا ہے جو واقعی دودھ ہوتا ہے. لیکن ہم شہر میں دیکھیں تو یہاں تو دودھ جو ملتا ہے نہیں پتہ چلتا ہے اس میں کون سا کیمیکل ایڈ کیا ہوا کون سا پاؤڈر جو ہے نا وہ مکس کیا ہوا ہے. تو بندہ اس وجہ سے بھی کہتا ہے میں کون سا دودھ پیوں تو وہ ڈبوں والا استعمال کرنا پڑتا ہے اس میں بھی کیمیکل ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک پرابلم ہمیں دیکھنی پڑی ہے کہ آج کل مطلب کہ ایک سائڈ ہسل یہ بھی ایک ہے لوگوں کا کہ نا دودھ ہمیں پراپر ایک ویسا پیور نہیں مل رہا شہر کے اندر خاص کر. ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے اس چیز میں. لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس آ جاتے ہیں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو کاؤس ملک بہت اچھے پیکیجنگ میں نا وداؤٹ اینی برانڈنگ وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. تو آپ ان کو بھی جیسے آج کل کافی مارٹ میں آپ کو یہ مل جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ادروائز تگو کر لیں صحت کے لیے. ایگزیکٹلی. یا پھر یہ تھوڑا سا اکنامکس پہ بھی اس پہ تھوڑا سا ڈسٹربنس آتی ہے کہ اگر آپ کو خالص دودھ لینا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو دودھ والا اگر مہنگا دودھ دے رہا ہے دیٹ مینس کہ وہ خالص. اچھا میں اگر گاؤں کی اور شہروں کا کمپیریزن کروں نا تو گاؤں میں اماں سے میں نے پوچھا تو وہ کہی تھی کہ 150 روپے 150 روپے کلو جو ہے وہ دودھ مل رہا ہے پیور گاؤں کے اندر اور وہ بھی صحیح والا پیور جو ہوتا ہے. اور شہر میں دیکھیں یہاں پہ آتے ہیں ہمارے محلے میں ایک دودھ دینے کے لیے انکل آتے ہیں بائک پہ. ان سے میں نے پوچھا کس طرح کلو ہے تو اس نے کہا 250. اب وہ میں نے اسے دیا کہ میں چیک کرتے دودھ کیسے. یقین کرے پانی پتلا
اور وہ 250 روپے لیٹر دے رہا تھا, اب کہاں وہ 150 اور کہاں 250. اس میں بھی بڑا ڈفرنس ہے پرائز میں بھی, اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خالص ہے کہ نہیں ہے. تو خدا را اس پہ تھوڑا سا خیال کرے. پھر ہم کہتے ہیں کہ عذاب ہم پہ نازل ہو رہے ہیں یہ سیلاب کی صورت میں یا ڈفرنٹ بیماریوں کی شکل میں. ایک اور چیز مجھے بتائیں, موٹاپا بہت عام ہوتا جا رہا ہے, چاہے وہ ہم بچوں کو دیکھ لیں, نوجوانوں کو دیکھ لیں, یا بڑے بزرگوں کو, یا تو بہت پتلے سلم سمارٹ کچھ ایکسٹرا ہی ہو رہے ہیں, یا بہت زیادہ موٹاپا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک فٹ باڈی جو ہونی چاہیے وہ پرفیکشن ہمیں بہت کم دیکھنے کو مل رہی ہے. یا تو بچے بڑے پتلے رہ رہے ہیں, ان کا ویٹ نہیں بڑھ رہا, اگر بڑھ رہا ہے تو اتنا لوگوں کا ویٹ بڑھ رہا ہے کہ وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں. وائی؟ اچھا, جیسے میں نے وہ سٹارٹنگ میں بات کی کہ آپ کی ڈائٹ کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ یہاں پہ لیک کر رہے لوگ کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو کہ آج کل جیسے کہ روٹین چل رہی ہے, یا تو سلیپنگ روٹین کافی ڈسٹرب ہے, یا پھر ہم نے بالکل ہی اپنے آپ کو ڈیوائسز میں ہی بالکل بزی کر دیا ہوگا, اسکرولنگ میں لگے ہوئے اس طرح سے. تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا, جو زیادہ افیکٹڈ ایسی جو چیز لوگ جو اس چیز سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں وہ یہ بیسیکلی فزیکل ایکٹیویٹی آتی ہے. ڈائٹ کی بھی ہم اس کو بلیم کر سکتے ہیں. آج کل کافی زیادہ کیا ہے کہ پروموٹ کس چیز کو کیا جا رہا ہے, جنک فوڈ کو, یا پھر اس طرح سے لوگ زیادہ تر اٹریکٹ اسی چیز کی طرف ہوتے ہیں. گھر پہ بنانے کے بجائے وہ پری پریپیئرڈ آئٹمس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر سم ٹائمز آپ کی فیٹ سٹوریج جو ہے نا باڈی میں ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک ایسی چیز جو جیسے دیسی انداز میں اگر بات کریں تو تازہ بنی ہوئی چیز کی اور بات ہوتی ہے اور باسی چیز کی اور بات ہوتی ہے. خواتین میں جو اوبیسٹی ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کافی نقصانات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو انفرٹیلیٹی آتی ہے, بانجھ پن. بہت زیادہ اس کے کیسز آج کل بڑھ رہے ہیں, پی سی او ایس کی فارم میں کافی, پی سی او ڈی کی فارم میں کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں. دوسرا نقصان یہ آتا ہے ڈائبٹیز کی طرف. کافی ینگ لڑکیاں ہیں جو کہ نمبر 1 پہ ہم یہی بات ہے. تو اس میں ڈائبٹیز میں آ رہی ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اوبیسٹی جو ہے انٹرنلی بلاٹنگ وغیرہ کافی کاز کرتی ہے, فیٹی لیور ہو جاتا ہے, جگر کافی زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس چیز سے. لڑکیوں میں کافی زیادہ کامن ہے کولیسٹرول ہائی ہو جانا. تو یہ چیزیں کافی مطلب کہ بلڈ پریشر یہ بھی سائلنٹلی جو ہے بڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن انسان کو خود پتہ نہیں چل رہا ہوتا جو اوبیس ہوتے ہیں. مطلب ہم کیونکہ روزانہ چیک اپ, روٹین چیک اپ پہ نہیں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بی پی کا ایشو ہو رہا ہے. جی تو وہ جب چیک کرواتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے ہاں جی یہ ایشوز بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہ پھر مطلب کہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جب آپ اپنے ڈائٹ ہیلدی نہیں رکھتے ہیں, اوبیسڈ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اسٹریس فیکٹر بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کورٹیسول لیول ہائی ہو جاتے ہیں. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سیڈ ہو رہے ہوتے ہو, رونا آ رہا ہوتا ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, چڑچڑے ہو جاتے ہیں. جو اس وقت لوگ ہیں, آپ دیکھیں نا, پہلے ہنسی مذاق کرتے تھے تو لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے تھے. اب اگر آپ نے تھوڑی سی ہنسی مذاق کی بات کر لی نا تو اگلے کو تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے گولی مار دی. ایگزیکٹلی. تو یہ ہارمونل امبیلنسز جو ہے نا, یہ بھی مطلب کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہو جاتا ہے ویمنس میں اسپیشلی. تو یہ پھر سائیڈ افیکٹس ہے جو کہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اچھا, جو لوگ جم جاتے ہیں, کیونکہ جم کا بھی بڑا رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, اس میں ہر ایج گروپ کا بچے یا لڑکے یا جوان بوڑھے سب جا رہے ہوتے ہیں جم جاتے ہیں. لیکن ان کی جو ڈائٹ ہے نا, یا پروٹین, یا ان کو ساتھ جو اس طرح پراپر ایک ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے, خاص کر جو بیچلرز, اگر میں ان کی بات کروں, جو ہاسٹلائز لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی میں بات کروں, تو انہیں پراپر ساتھ اس طرح کی ڈائٹ نہیں مل رہی ہوتی. جم جا رہے ہیں لیکن وہ ڈائٹ جو ساتھ چاہیے وہ نہیں ہو رہی. تو اس کو اب کیسے بیلنس کریں, یا اگر پراپر وہ ڈائٹ نہیں لے رہے ڈیورنگ جم تو کیا ان کی باڈی پہ نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ اچھا, جب وہ نہیں لے رہے ہوتے ڈائٹ, جیسے موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ گائیڈنس ان کو پراپر ملتی نہیں ہے لڑکوں کو, یا جو بھی مطلب کہ جم وغیرہ کر رہے ہیں بگنرز کے لیے. تو جو مطلب خود سے ڈائٹ مینیج نہیں کر پاتے, تو اس کیس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسکولر لیننس, یا کہہ لیں کہ مسل لین ہونا شروع ہو جاتا ہے. باڈی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک بلک میں باڈی بننا شروع ہو جائے, بلکی باڈی ہو, یا مسل آپ کا بلک ہو رہا ہو, وہ بلک ہونے کی بجائے آپ نہ ڈائٹ لے کر اس کو لین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کیس میں بھی ہوتا ہے کہ کہہ لیں کہ نروس سسٹم ریلیٹڈ جو ہے وہ پرابلمس دیکھنے کو ملتی ہیں. جیسے ایپیلیپسی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ پراپر جم کر رہے ہیں زیادہ لیکن ڈائٹ نہیں لے رہے, تو ایپیلیپسی مینس کہ مرگی کا دورہ, یہ پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے. کچھ لوگوں کو تو اس طرح سے پارکنسنس ڈیزیز ہو جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جن کو ٹیمپریریلی پیرالائسس ہو جاتا ہے. اس طرح کی پرابلمس مطلب کہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ پھر مطلب ہے کہ جم کی وجہ سے لڑکوں کو دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن اس میں اب ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں کہ کیسے آپ مینیج کر سکتے ہو ان کیس کہ اگر آپ ہاسٹل میں ہو, یا تو پھر آپ اپنا بجٹ کے اکارڈنگلی چیزوں کو آپ انویسٹ کرو, اور پھر آگے آپ اپنے جو ہے ڈنر میں یا پھر
اچھا ایک اور چیز, ایک فنی سا کوشچن بھی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جم تو جاتے ہیں, اب جم جانا ہے, انہوں نے باڈی شاڈی بنانی ہے, اپنے آپ کو سلم فٹ دکھانا ہے کہ بھائی لوگ ہم سے بڑا امپریس ہو, اچھی باڈی ہو, لیکن ساتھ میں ڈائٹ پلان فالو نہیں کرنا, جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی, نہیں ہم نے سموسے پکوڑے جلیبی ہیں, جو میٹھا, جو کڑھائی ہیں, جو کچھ مل رہا ہے نا, جو کباب مل رہا ہے, باربیکیو مل رہا ہے, پیزا مل رہا ہے, برگر, سب ہم نے کھانا ہے, تو کیا فائدہ ایسی جم کا بھائی؟ ایگزیکٹلی, تو وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کھا تو رہے ہو سب کچھ, وہ فیٹ کی فارم میں آپ کا اسٹور ہو رہا ہے, فیشن کے لیے جا رہے تو وہ جم فیشن کے لیے آپ اپنا بس وہ جو کھا رہے ہو اسی کو ہی بس ہضم کرنے کے لیے جا رہے ہو, باڈی شیپ میں نہیں, باڈی شیپ میں آپ کی نہیں آتی ہے. ایک اور چیز میں اس نا ٹاپک میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں, بہت ہی بگننگ سے جو لوگ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ ہمیں پروٹین پاؤڈرز آپ ریکمینڈ کریں, ہمیں انجیکشنز کا بتائیں جو آپ مسل بلک کر سکے, پلیز اس چیز پہ زیادہ مطلب کہ فوکس نہ کریں. اسٹارٹنگ میں آپ کو ڈائٹ پہ ہی اپنے فوکس کرنا پڑتا ہے, بھوک اپنی بڑھائیں, پروٹین انکریز کریں, بعد میں پھر آپ اپنے پاؤڈرز پہ کام کر سکتے ہیں, جیسے پروٹین پاؤڈرز یوز کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, ہمارے جو لوگ ہیں جم جاتے ہیں یا اگر وہ بہت فوڈی ہیں, بہت میرے جیسے کھانے کے شوقین ہیں, چاہے انہیں نمکین ملے, میٹھا ملے, آئلی اسپائسی, جیسا وہ کہتے ہیں ہم نے کھانا ہے, بعد میں جم جا کے وہ ساری کیلوریز برن کر لیں گے, تو یہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ٹھیک اس سے ہے کوئی نقصان تو نہیں اگر آپ پورشن کنٹرول کے ساتھ چل رہے ہیں, ویٹ آپ کا بالکل مینٹین ہے. ہم ڈائٹیشنز یہ نہیں کہتے کہ آپ روٹی چاول چھوڑ ہی دو, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کھاؤ لیکن مینٹین کرو. آپ ہر چیز کھا سکتے ہو, آپ پیزا برگر ہر چیز کھاؤ, ہم خود بھی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ پورشن کنٹرول, پورشن کنٹرول میں کریں, اپنی ایکٹیویٹی کو مینیج کریں ڈیلی. آپ ڈیلی اگر 30 منٹس کی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی, ایک الگ سے ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہو, وہ واک بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کو الاؤ ہے, آپ کر سکتے ہو, انجوائے کریں. اس صورتحال میں آپ جو گھر میں مائیں ہیں ان کو آپ کیا کہو گی, جو ہر وقت کھاتی رہتی اور گھر میں 2-4 چیزیں ادھر سے ادھر رکھ دیتی ہیں, اب ان کو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایکسرسائز کر لو, آپ کھاتی رہی ہیں, کیلریز برن کر لیں, پتر سارا دن کام تے کر دی رہنی ہے, اب ایسے ماؤں کو کیا کہیں گے؟ سارا دن کام کرنے سے نہیں آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہوگا, وہ آپ کی ڈیلی روٹین ہے, باڈی آپ کی ایک ہیبیچول ہو چکی ہوئی ہے, وہ تو اس کی عادت بن گئی ہے, اڈاپٹ کر چکی ہے وہ چیز. اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ کو 30 سے 60 منٹس آپ کو اپنی باڈی کو دینے ہیں, جس میں آپ واک کریں, آپ ایکسرسائز کریں, زمبا ڈانس کریں, آج کل کچھ بھی نہیں تو زمبا ڈانس کر لیں, سب سے بیسٹ ہے. تو مطلب کہ سب سے اچھا اس عمر میں ہم سے ڈانس کریں گے, خیر ہے بند کمرے میں ہو سکتا ہے, تو یہ کہ یہ کر سکتے ہیں, مطلب کہ بہت زیادہ ویز ہے جس میں آپ اپنی باڈی کو ایکٹیویٹی میں لے کر آ سکتے ہیں. بس یہ بہانہ آپ نے نہیں ڈھونڈنا کہ نہیں جی ڈھیر سارے ہمارے پاس. اچھا ریتا, جو اب گھر میں اگر ماؤں کو ہم ایکسرسائز بتاتے ہیں گھر میں کرو, اس دوران یا جو لوگ جم جا رہے ہیں, خاص کر ینگسٹر جو ہمارے ہیں, کو پانی کتنا پینا چاہیے ڈیورنگ جم یا اوور آل پورے دن میں؟ اچھا جو جم مطلب کہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا واٹر انٹیک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے, سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے نا پھر آپ کو 500 ml تو اپنا انکریز کرنا پڑتا ہے ڈیلی. جیسے اب 2 لیٹر پانی تو ہر نارمل پرسن ہر ایک کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ 2 لیٹر پانی لے, لیکن اس سے ایکسٹرا پھر آپ 500 ml یا 750 ml جو ہے نا لازمی اپنا مینٹین کرے. یہ وہ جو سویٹنگ, جن کو بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے وہ 750 ml تک جائیں, جن کو بہت نارمل سویٹنگ ہو رہی ہے وہ 500 ml اپنا انکریز کرے. واٹر انٹیک میں اس کے 2 گلاس اپنا انکریز ایکسٹرا جو ہے انکریز کرے. وہ یہ ہے کہ پھر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی اور اس سے پھر آگے پرابلمس نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی, آپ کی اسکن جو ہے نا وہ شائن دار رہے گی, چمکدار رہے گی, آپ کو وہ جھریاں نہیں پڑیں گی جو جم سے آپ جیسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جن لوگوں کو شوگر ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, وہ ڈائٹ کو کیسے مینٹین کریں؟ کیونکہ اب ان کو جن چیزوں سے زیادہ ہم منع کرتے ہیں نا, جنہیں شوگر ہوتا ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ کا کوئی ایشو ہے, وہ انہی چیزوں کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کریونگ زیادہ ان کو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا آلٹرنیٹ, کہ اب وہ بھی انسان ہے, دل کر رہا ہوتا ہے کچھ کھانے پینے کا, تو کیا اس میں کچھ آلٹرنیٹ یا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اچھا اس میں یہ کہ نا جیسے جو سب سے پہلے شوگر کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں, اب جب میٹھا آتا ہے تو سب سے پہلے وہی ہوتے ہیں جو اس چیز کی طرف بیٹھے, ان کو کریونگ ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں. تو اس کیس میں نا لو گلیسیمک انڈیکس شوگر آئٹمز آئی ہوئی ہیں, مطلب کہ جیسے ہم یہ چینی استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا,
اب کافی ایسے برانڈس ہیں جو کہ لو گلیسیمک شوگرز بنا رہی ہیں, آپ وہ ان کے لیے اسپیشلی ڈیزرٹ میں یوز کر سکتے ہیں. اگر جیسے اب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں وہاں پہ تو نہیں ہے, وہ تو سب کے لیے ایک جیسے بنا ہاں ہوا سب کے لیے, تو وہاں پہ پھر یہ کہ 1 ٹیبل اسپون اگر کوئی بھی جیسے پوڈنگ کی فارم میں کچھ بھی چیز بنی ہوئی ہے, آپ 1 ٹیبل اسپون 2 ٹیبل اسپون لے سکتے ہیں. اس سے آپ اپنی وہ کریونگ کو سیٹسفائی, پیٹ نہیں بھرنا, پیٹ آپ گھر جا کے اپنی مرضی سے جو شوگر جو اسپیشلی ڈائبیٹک لوگوں کے لیے بنی ہے اس سے آپ بنا کے بھریں. لیکن یہ ہے کہ آپ جب ایسے ایونٹس باہر ہیں تو ان کریونگس کو سیٹسفائی کریں. سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اگر میں ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں, ڈائٹی ٹپ ہے کہ جو شوگر کے لوگ ہیں, جیسے اگر کوئی بھی ایسی چیز کھا لیتے ہیں شوگر بڑھ جاتی ہے, آپ اس کے بعد لیمن واٹر پی لیں. کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ جو آپ شوگر لے رہے ہیں, گلیسیمک انڈیکس جو بھی آپ کا اس کے تھرو جا رہا ہے, تو اس کو ایبزارب کرنے میں کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر بلڈ پریشر کا ایشو ہے, بلڈ پریشر میں بھی سیم یہی ایک ٹپ جاتی ہے, لیکن اس کیس میں ہوتا ہے کہ جیسے سالٹی فوڈس کا اس میں ہمیں نا ایک کہہ لیں کہ نوٹ رکھنا پڑتا ہے کہ جو بی پی کے لوگ ہیں وہ اس چیز پہ ذرا مد نظر رکھیں کہ ایک تو تلی ہوئی چیزیں, دوسرا جن میں نمک زیادہ ہو اس سے تھوڑا سا اوائڈ کریں. ہاں جی, یہ ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ کو سالٹی فوڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ الٹرنیٹیو یا تو آپ کی جو میڈیسن ہے وہ, یا پھر لیمن واٹر لازمی رکھے کہ ساتھ ساتھ آپ پیے اور آپ کو اتنا زیادہ وہ چیز افیکٹ نہ کرے. کچھ لوگوں کی باڈی ریزسٹ نہیں کرتی, اگر وہ کچھ بھی ہلکا سا سالٹی کوئی بھی فوڈ آئٹم کھا لیتے ہیں فوراً سے ریئیکٹ کر جاتی ہے. تو اس چیز کے لیے آپ کے پاس ایک الٹرنیٹیو وے جو ہے, یا کوئی بھی کچھ ہونا وہی بات ہے, ہم نے خود رکھنا ہے. ہاں, خیال اپنی جان کا, اپنی صحت کا آپ نے خود رکھنا ہے. یہ جو زبان کا چسکا ہے نا, یہ ساتھ نہیں چھوڑتا. اور ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ تب تک ٹیسٹ ہے جب تک آپ کے حلق سے نیچے نہیں جاتا. جیسے ہی حلق سے نیچے گیا سارا ٹیسٹ لیس, آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا, اس کا کوئی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو بہتر ہے آپ احتیاط کریں. یہ جو ہم ڈفرینٹ مشروبات, ڈفرینٹ رنگ برنگے شربت اور ڈرنکس کی طرف ہم بڑا بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہر ایج گروپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا اس کا نقصان ہے؟ فائدہ نہیں ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ نقصان ہے, کیونکہ اس میں نا شوگر نارمل, جیسے اگر ہم 1 گلاس, اچھا اس سوال کا جواب جو ہے نا پیغام کی شکل میں دے دیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے اگر آپ کوئی بھی سیرپ کی فارم میں فلیورڈ سیرپس لے رہے ہیں تو شوگر اس میں آلریڈی کافی زیادہ یوز ہوئی بھی ہوتی ہے. تو اس کیس میں یہ کہ پھر آپ کوشش کریں کہ ایک تو اوائڈ کریں, لیکن ان کیس اگر جیسے ہم جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے تو ایکسٹرا شوگر مت ایڈ کریں. جیسے فار ایگزامپل پاؤڈر فارم میں فلیورز آتے ہیں, ان میں شوگر ہوتی ہے, تو آپ ایکسٹرا پھر شوگر نہ ایڈ کریں کہ وہ مزید اس چیز کو نقصان نہ دے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ردا فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یقیناً ہم نے جو ہے اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے. جیسے ردا نے ابھی بتایا کہ اگر آپ ڈرنکس لینا چاہتے ہیں ڈفرینٹ, تو اس میں بھی یہ ہے کہ آلریڈی شوگر موجود ہوتی ہے, تو آپ مزید اس میں چمچ بھر بھر کے ایڈ نہ کریں. یا ڈفرینٹ ہم جو کولڈ ڈرنک یوز کر رہے تھے اس کو اوائڈ کریں, اس میں بھی ایک بھاری مقدار میں شوگر موجود ہوتی ہے. اور اوور آل ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایج گروپ کے لیے, بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں یا بزرگوں کی بات کریں, ہر ایج گروپ کی اپنی ایک امیونٹی ہوتی ہے, تو اس کے اکارڈنگ انہوں نے ڈائٹ کو یوز کرنا ہے, اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے. اور ویسے بھی آج کل ہر چیز میں کیمیکل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو آپ کوشش کریں ہیلدی ڈائٹ پلان ہو, ہیلدی لائف سٹائل ہو, کیونکہ اگر آپ نے لانگ ٹرم جینا ہے نا اور ہیلدی رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ جو زبان کا چسکا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اپنی ڈائٹ یعنی کہ پورشن کنٹرول کر کے آپ کھائیں, اس کے بعد ہی آپ ایک اچھی ہیلدی لائف جو ہے وہ آپ گزار سکتے ہیں. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو رہے ہیں, اس کی وجہ بھی ڈائٹ ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال خود رکھنا ہے. بریک کی جانب بڑھ رہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے والے ایک بڑے وائرل انفیکشن, آنکھوں کا عشوب چشم جس کو ہم کہتے ہیں. یہ اتنا وائرل کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھتے ہیں ہر دوسرے بندے نے جو ہے نا وہ کالے چشمے لگائے ہوئے ہیں. پہلے تو ہم کہتے ہیں شوقیہ لگائے ہوئے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے, لیکن اس وقت بیماری جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کے لیے یا دوسرے اس سے بچ سکیں اس لیے ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس کو جاننا, یہ بیماری آنکھوں کی بیماری عشوب چشم جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہے کیا. پہلے تو اس کو ہم یہ سمجھے کہ یہ ہر سال ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی. کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ کیا اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یہ کہ ہر سال اس بیماری کا ہمیں سامنا ہوتا ہے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس سنا ہے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, جن کو نہیں ہوا وہ محفوظ رہے.
اور جن کو ہو گیا اللہ پاک ان کو تندرستی دے کہ یہ بڑی پینفل، یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں کی یہ جو بیماری ہے بڑی پینفل تکلیف تو ہوتی ہے، آپ دیکھنے کی صلاحیت آپ کی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز کہ جانیں یہ علامات کیا ہیں، کیا ایک دم سے یہ بیماری جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے یا ہمیں پہلے سے انڈیکیٹ مل جاتا ہے کہ ہم فوراً احتیاط کر لیں اور اس کو مزید بڑھنے سے پھیلنے سے ہم روک سکتے ہیں، اور اس کے حفاظتی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر ہو گئی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. تو اوورآل اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور چونکہ اگر بات کی جائے تو سیلابی صورتحال بھی ہے پاکستان کے اندر، تو وہاں پہ بھی یہ بیماری جو ہے وہ بڑی کامن ہوتی دکھائی دے رہی ہے. آپ یہاں پہ گھروں میں محفوظ ہیں، آپ کو دوائی مل رہی ہے، آپ حفاظت کر رہے ہیں، اپنی گلاسز کا استعمال کر لی، لیکن ان لوگوں کے پاس تو ایسے کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں، نہ انہیں فی الفور یہ چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں. تو اس صورتحال میں وہ لوگ کیا کریں گے، اس پہ بھی بات کی جائے گی. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ایز یوزول ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سجاد خان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، وقت دیا آپ نے. ڈاکٹر صاحب یہ آنکھوں کی بیماری نہ بڑی پھیلی ہوئی ہے ہماری ٹیم میں بھی، جو نا یہ بیماری بڑی کامن ہے، اور باہر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اس نے گلاسز لگائے ہوئے. کیوں؟ یہ اشوب چشم اس بیماری سے وہ متاثر ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو مجھے نا ذرا ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ یہ بیماری ہے کیا؟ تھینک یو ویری مچ. آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ تھا 2020 میں، اور گھر گھر کی کہانی کووڈ تھی. اب اشوب چشم جو ہے وہ گھر گھر کی کہانی ہے، سیریسلی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی جو ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ایک سے دوسرے کو چلتا چلا جاتا ہے. علامات اس کی خاص کر کیا ہوتی ہیں؟ علامات میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چوت کی بیماری ہے، اور ایک بندے کو دوسرے بندے سے فوری طور پہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے. آپ کالا چشمہ پہنے یا نہ پہنے پھر بھی لگے گی نا، کیونکہ آپ نے کالا چشمے کو جب فارمیٹ کر دیا، ہاتھ میں خارج کر کے کالا چشمہ جو ہے اس کو بھی ہاتھ میں لگا دیا، آپ کا چھوٹا بچہ آئے گا وہ اینک پہن لے گا تو 1 منٹ میں چلا جائے گا. جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے جائیں گے وہاں فارمیٹ پھیلتا جائے گا، اور ہر اس آدمی کو جو ہے وہ یہ اشوب چشم جو ہو جاتے ہیں. ہماری وائڈ جو آنکھ کا حصہ ہے اس میں ایک جھلی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ ہماری یہ جو باہر کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ اندر جو ہے آنکھ کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر رہے. اب وہ جو ہے وہ اس میں یہ ساری سوزش آ جاتی ہے، سرخ ہوتی ہے. اس کو آئی فلو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈ آئی بھی کہا گیا ہے، پنک آئی بھی کہا گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے نام جو ہے وہ آنکھیں آ جانا بھی کہا گیا. آنکھیں آ جانا، آنکھیں ویسے بھی آ جاتی ہیں. آنکھیں تو آئی ہوئی ہیں نا. غصہ آئے تو پھر بھی آنکھیں آ جاتی ہیں. ہاں پھر بھی آنکھیں، اگر شوق ہوں تو بھی آنکھیں آ جاتی ہیں. پھر بھی آنکھیں آ جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف ناموں سے اس کو پکارا گیا. پنک آئیز جو ہے وہ آج کل زیادہ پروگرامز، کیونکہ میں تھوڑے ٹیلی ویژن دوسرے بھی ریڈیو پروگرامز بھی، تو آج کل یہ برننگ ایشوز ہے، برننگ ایشو چل رہا ہے آج کل. یہی لوگ جو ہے، اور اس سے جو ہے اگر گھر کا ایک فرد جو ہے افیکٹ ہوگا تو پھر دوسروں کو بھی چانس بن جاتا ہے، جب تک کہ آپ آئسولیٹ نہ کر دیں اس بندے کو. کووڈ میں بھی آئسولیٹ تھے نا، اپنے پیاروں کو آپ نہیں ملنے جاتے تھے کمرے میں، کھانا رکھ کے بھاگ جاتے. تو وہی نا، جسٹ لائک کووڈ کیس میں بھی آپ کو آئسولیٹ رہنا ہوگا. تو اس میں بھی آپ کو جو ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو یا آپ کو خود، آپ جاب والے بندے ہیں، آپ کو چھٹی لینی پڑے گی. اور ہر اشوب چشم جو ہے وہ خطرناک نہیں ہوتا، کچھ اشوب چشم خطرناک ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں ٹائپس بھی ہیں؟ جی بالکل ٹائپس ہیں. اس میں یہ ہے کہ کارنیا، یہ کالا جو آنکھ ہے، اس پہ بھی اگر اس نے اٹیک کر دیا تو پھر کالے دھبے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کی نظر بھی جا سکتی ہے. تو یہ بھی کمپلیکیشنز ہیں، لوگ اس کو ایزی نہ لیں. تو یہ بہت کم ریئر کیسز میں ہوتا ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈرا دیا، لیکن ہو سکتا ہے، تو ہمیں احتیاط، پاسبلٹیز ہے، ٹھیک ہے. اور خود سے جو ہے وہ آئی ڈراپس لے کے آپ نہ استعمال کریں کہ گھر میں اگر کسی کو ہو گیا تو آپ وہ تکنیکی طور پہ خود ہی ڈالیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی ایک آنکھ میں اشوب چشم ہوا ہے تو دوسرے میں قطرے نہیں ڈالنے. آپ دوسرا بچانے کی کوشش کر دیتے کہ ادھر ڈالیں ادھر بھی ڈالیں، اس کو نہ ڈالیں آپ، مطلب جس میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے اگر گھر میں 3 سے 4 لوگوں کو، 5 لوگوں کو اشوب چشم کا مرض ہے تو پھر آپ 5 آئی ڈراپس لیں گے، الگ الگ. اس کے اوپر آپ اپنے نام لکھیں گے اور الگ الگ جگہ پہ رکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ ہم کہتے ہیں گھر میں 2-3 کو ہو گیا تو ایک ہی ہم آئی ڈراپ لے آتے ہیں اور 1 بائی 1 ہم سارے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، ڈال رہے ہوتے ہیں آنکھوں میں. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جی بالکل. اس میں بھی یہ ہے کہ وہ دوسری آنکھ بھی آپ کی اس کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے. اور الگ الگ اپنے جو ہے ڈراپس آپ لیں گے. گو کہ اب آنکھوں کے ڈراپس بھی بہت کاسٹلی ہو گئے. سیریس، انہیں پتہ ہے نا بیماری آ گئی ہے تو اب بزنس. اور آرٹیفیشل ٹیئرز جو ہے اس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں. اس کو جھلی کو جو ہے وہ
गीला करने के लिए, थोड़ा सा दोस्तों, वेट करने के आर्टिफिशियल टीयर्स तो नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, खासकर जिस तरह जो लोग लेंस लगाते हैं या जिस तरह हमने डेली शो करना है, मेकअप करना है या ड्राइव कर रहे होते हैं। ज़्यादा हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत हो गया, हाँ, हम तो ड्राई हो गई आंखें हमारी बहुत हाँ, ज़्यादा तो वो dry। अच्छा होता है तो घर में कोशिश करें कि बच्चों को जो है दिन में 2-3 दफ़ा डालें, हाँ, उनका natural 12-12 घंटे स्क्रीन टाइम। नहीं तो रोना शुरू कर दें वो आपसे साफ हो जाएंगे। अब रोने भी नहीं आ रहे ना, ड्राई की वजह से। एग्जैक्टली। तो घर में जो है वो आपने अलग अलग अपने ड्रॉप्स रखने हैं ठीक और है। टिश्यू से इसको साफ करना है, ओके। क्योंकि खारिश इसमें आती है, रेडनेस हो जाती है। हाथ से यानी फिंगर से आपने नहीं साफ जी, करना। रेडनेस ओके। होगी और खारिश हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आप खारिश फिर करते हैं तो कोई लोग तौलिया पकड़ लेते हैं, तौलिया इतना गंदा होता है कि उससे आप खारिश करके और इसको मल्टीप्लाई कर मजी, और वो टॉवल किसी और ने यूज कर लिया कुछ या भी, हाथ लग आपका गया तो अपना भी हो फिर भी नहीं आप फिर भी टॉवल नहीं ले करना। सकते हैं। इसकी अलामात क्या हैं जब ये शुरू होने लगते हैं? क्या एकदम से, यानी कि अगर हम रात को सोए हैं तो सुबह देखा है तो ये हो गया, या फिर पहले ये इंडिकेट करता है कि आई एम कमिंग? जी बिल्कुल, उसमें ये होता है कि बाज़ लोगों को इंडिकेट करता है, बाज़ लोगों को नहीं करता, एक सडन भी हो जाता है। ठीक है, ओके। सुबह उठते हैं बाज़ लोगों की आंखें चिपकी होती हैं, ओके, वो कह रहे हैं आंखें नहीं खुल रही क्या। अगर उसमें possible। येलो पीप और पस आ गई आपकी आंखों में तो फिर ये समझें कि ये वायरल नहीं रहा, ये बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, ये वायरल और बैक्टीरिया दोनों है, दोनों ओके। है। तो अगर ये पीप पस येलो आपकी चीज़ें आ रही हैं, हाँ। निकल रही हैं, तो फिर ये बैक्टीरिया में चेंज हो गए, बैक्टीरिया जो कि थोड़ा ख़तरनाक हो। यस। और इसने अपना जो सर्कल है वो 3 to 8 डेज इसने पूरा करना होता है, ऐसे ये मूव कर रहा होता है। ठीक है, और बाज़ लोगों को 2-3 दिन में ये सबसाइड ठीक भी हो हो जाता जाता है, है। मगर ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि हफ्ता 10 दिन ले जाता है। हाँ, यानी बैक्टीरियल हो जाता है। ना खुद जाएं अपने ऑफिस में, ना बच्चों को स्कूल भेजें काइंडली, क्योंकि ये छुट्टी मैंने ले लें। बताया है कि कंटेजियस डिजीज़ है, एक दूसरे को लग जाती है फौरी तौर पे। आपको दर्द होगी, आपको खारिश होगी और इतना पेन होता है, तो फिर ये कि आपने काम तो करना ही नहीं, ऑफिस में मुश्किल हो काली जाता ऐनक है ना, लगा के आप बैठे। सारा दिन आंखों को आप खुजालते रहेंगे, आप काम क्या करेंगे? आंखों की खुजली को लेके बैठे रहेंगे या पानी आता रहेगा, दर्द होता रहेगा। काली ऐनक आप लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ। तो बॉस को भी बता रहे हैं कि मैं तो ऑफिस में हाजिर हूँ, काम आप कर नहीं रहे। तो ऐसा आप कोशिश करें कि ना करें, अपनी सही। छुट्टी आप अप्लाई करें। और मैं ये समझता हूँ उन ऑफिस को घर से काम करने की इजाज़त दे दीजिए कुछ दिन जी, हाँ बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम। तो जैसे हम कोविड में भी वर्क फ्रॉम होम ही करते थे, तो बच्चों को भी स्कूल में फौरी तौर पे, क्योंकि बच्चे तो इतने ज़्यादा वो नहीं होते कॉन्शियस के हाथ हाँ। लगाया उसको भी मिला लिया उसको। उनको तो कुछ हो आम फ्लू जब छींके मारते हैं बच्चे, हाँ। तो वो फ्लू बच्चे हो भी लेके आते हैं, जाता ये आई फ्लू है। ठीक है, हाँ। और ये भी आप देखें कि उसी तरह पानी आ रहा होता है जैसे नाक से हमारे पानी आ रहा है। तो ये भी बीमार हो जाती है। बीमार हो जाती है। तो कोशिश ये आपने करनी है कि जिस टिश्यू से आप साफ करें ठीक है। वो टिश्यू दूसरी आंख को ना लगाएं। अगर आपकी दोनों आंखें जो हैं वो इफेक्ट है तो एक आंख के लिए अलग-अलग। एक टिश्यू फिर दूसरा टिश्यू, ठीक है, और उसको कोशिश करें कि दफना दें। डस्टबिन में, अगर आपने वो कवर्ड डस्टबिन है तो जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएं, आप कमरे में आइसोलेट हैं, अलहदा हैं, रात को कोशिश करें गड़ा खोद के उसमें उसको दबा दें। अच्छा, बड़ा ज़रूरी है ना, मतलब ये कि जो भी उसको छुएगा उसको फौरी वो तौर पे लग effect जाएगा। हो, हाँ। आप घर के हैंडल्स खोल के, दरवाज़ा ज़ाहिर खोल के ही जाना है ना, तो अगर आपने ये किया हुआ और हैंडल हैंडल खोला है तो अगले को जिसने भी भी लगा। हैंडल खोला वो भी गया। अच्छा, तो मतलब मैन टू मैन ये इतनी वेरी, खतरनाक बीमारी। जी मैन टू मैन वेरी करती है। और जब मैं भी वेदर चेंज हो रहे होते हैं ना तो फिर ये बीमारी अभी आती है। देखे ना, जैसे वेदर चेंज हुआ है, ये जी बिल्कुल, शुरू हो गई। ह्यूमिडिटी जब कम होती है, हाँ। वेदर चेंज होता है, ड्राइनेस आती है, और फ्लड के इलाकों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है वहाँ पे। और वहाँ पे आँखों के डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। अनफॉर्चुनेट थोड़ा से आँखों के डॉक्टर भी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, 2,000 रुपया ले लेते सीजन है ना। आपकी आंखें चेक करने के। फिर आई ड्रॉप्स बहुत महंगे हो महंगे हो गए, गए। आर्टिफिशियल टीयर्स जो है 500-600 के मिल जाते थे, 2,000 के कर ऐसे दिए। ही है बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। फिर ये है कि एक मिथ है, लोग गुलाब का अर्क बहुत डाल देते हैं। हाँ, गुलाब का, यस, ये इसके बारे में हम बताते हैं जी। कि गुलाब के अर्क में जो है वो कुदरती तौर पे स्टीरॉयड है, अच्छा, अल्लाह की तरफ से, ये नहीं कि कुदरती किसी है, ने हाँ, कुदरती। नेचुरली तौर पे। और उसको हम तब डालें कि जब हम देखें कि किसी अच्छे ब्रांड ने उसको स्टेरिलाइज किया हुआ है। Yes. ठीक है, बाज़ारों में ऐसे स्टेरिलाइज, ये कलर कार में गया ना तो वहाँ पे खुशबू ही खुशबू फैली हुई उस पार, तो देखा वो अर्कियात ही निकाल रहे थे, गुलाब का अर्क बहुत ही निकाल रहे थे। अब वो जो वहाँ पे मशीनें लगी हुई थी, वो सफाई का कोई मुझे इंतज़ाम नहीं लगा, हाँ। और सैकड़ों की तादाद में बोतलें भर भर के आ रही थी। उस टाइम तो बहुत खुशबू आ रही थी, मगर मुझे लगा नहीं कि ये हाइजेनिकली ये चीज़ साफ, अच्छी होगी। हाँ। तो
اس میں یہ کہ ہائیجین کا بہت خیال کریں گے, اسٹیلائزیشن ہوگی, اور گلاب کا عرق آپ نے ڈالنا ہے عام دنوں میں بھی تو ہر بندے کی بوٹل علیحدہ ہوگی, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. اس کے اوپر نام لکھیں گے آپ, ٹھیک ہے, اس کے پورشن اگر بنے ہوتے ہیں نا فریج کے تو مختلف پورشنز میں رکھیں, ہاں اپنے کو ساری کٹھی نہ رکھ لیں, نام لکھ کے ساری کٹھی رکھ لیں, اسٹیکر اور اس پہ چپکا دیں, اور کٹھی نہ رکھیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا لوگ کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب اتنا کہہ رہے ہیں یہ چیز بھی الگ رکھو وہ چیز بھی الگ رکھو, اتنی محنت ہم کیسے کریں, بھائی کرنی تو پڑے گی نا. میں نے یہی بتایا کہ یہ بہت تیزی سے پھیلنے والی چیز ہے. ابھی دیکھیں نا یہ ایک مطلب ہم جیسے یہ بات کریں نا, یہ جو سروائیکل یہ کینسر کی ویکسینیشن آئی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن میں 24 گھنٹے میں کس طرح وہ منفی پروپیگنڈے پھیلے ہیں, اسی طرح یہ آنکھوں کی بیماری دیکھیے دیکھتے دیکھتے ایک دو دن میں یہ اس طرح پھیل گئی ہے کہ بندہ کہ اتنی تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی. بالکل, اس میں یہ ہے کہ آپ نے نہ تو خود سے کوئی اس میں قطرے ڈالنے, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اسٹیرائڈ کے ڈراپس جو ہے وہ خود سے ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ اینٹی بائیوٹکس ڈراپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے اگر آپ ڈال لیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں, ہمارے لوگوں کا یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے یہ ہم چینج کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے اچھا جی گوگل کر لیا, یا پہلے کوئی اگر آنکھ کا کوئی ایسا ایشو ہے تو ہمارے پاس ڈراپس پڑے ہوئے ہیں, اسی کو پھر سے ہم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا چل کے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم پراپر چیک اپ کروا کے کیوں نہیں میڈیسن لیتے, سیلف میڈیکیشن کا یا یہ آئی ڈراپ یا کسی بھی بیماری کی بات کر لیں, پہلے خود ایکسپیریمنٹ کرنے پہ ہم کیوں تلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن انفارچونیٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے, اور جو اوریجنل ڈاکٹر ہیں وہ کم ہیں, فیک ڈاکٹر بہت ہیں, ایسے ہی ساری عوامی ڈاکٹر بنی ہوئی ہے. آپ کسی کو کچھ کہہ دیں فوراً آپ کو نسخہ بتاتا ہے, یہ دوائیاں آپ یہ یوز کر لیں. اس میں یہ ہے کہ اب جو ہمارے میڈیکل سٹور والے ہیں یہ نیم حکیم خطرہ جان ہے, مگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے قطرے جو ہے نا آج کل زیادہ چل رہے ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے 2-3 دن میں کہ بار بار ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے, تو یہ خود میٹرک فیل ہوتے ہیں اور کسی کی سند پہ میڈیکل سٹور چلا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم انہی کو ڈاکٹر صاحب جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب قطرے دے دو, مسئلہ ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ تو چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, لوگ پیسے بچانے کی خاطر اب 2000 جو ہے ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ڈاکٹر فیس, تو آپ نے 400-500 روپے کے ڈراپس لے کے اپنا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بریک لینی, بریک کے بعد یہ سیلف میڈیکیشن کا جو استعمال ہو رہا ہے نا, اور یہ آنکھوں کا ایک نازک معاملہ ہے, ذرا سے آپ نے دوائی رائٹ لیفٹ کر دی تو آپ اپنی بینائی سے جا سکتے ہیں, تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کریں آنکھوں کی بیماری جو بڑی وائرل ہوئی ہے, ایک انفیکشن, یقیناً یہ خطرناک ہے, آپ کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے, آپ کو پورے دن کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے, 8 سے 10 دن یہ بیماری لے جاتی ہے صحیح ہونے میں. لیکن حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں کی, کیونکہ اللہ پاک کی یہ بھی دی ایک بڑی نعمت ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, اس خوبصورت دنیا کو. اگر یہ بینائی ہماری متاثر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری اوور آل ہماری زندگی کو جو ہے نا وہ اندھیروں میں دھکیل سکتے ہیں, تو ہمیں حفاظت کرنا ہمارے لیے آنکھوں کی بڑی ضروری ہے. تو اسی پہ بات کریں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے سیلف میڈیکیشن کے اوپر کہ آنکھوں کے ذرا کوئی بیماری ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے, تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے, تو ہم خود سے کوئی نہ کوئی دوائی یا کوئی نہ کوئی ڈراپ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یہ آپ بتا رہے تھے. جی میں بھی, یہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. جب آپ نے ایک دفعہ ڈھکنا سیل توڑ دی ہے آئی ڈراپس کی یا کف سیرپ کی, تو پھر آپ نے اس کو 8 سے 10 دن 15 دن میں ختم کرنا ہے. سٹور نہیں آپ نے ایکسپائری تو پڑھ لی 1 سال کی ہے کہ بھی اب 26 ستمبر تک ہے آئی ڈراپس کی, تو آپ رکھے وہ انتہائی غلط ایکسرسائز ہے, وہ بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ اس میں ایک ایسی گیس ڈال کے اس کو ایئر ٹائٹ کیا جاتا ہے, جب وہ کھل گئی تو وہ ختم ہو. ہم نے تو سیرپ رکھا ہوتا ہے 2 سال کے لیے, 1-2 چمچ پیے ٹھیک ہو گیا, تو وہی سیرپ ہم بچوں کو بھی پلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہفتے 10 دن 15 دن کے اندر اندر اس کو ڈسٹروائے کر دیں. وہ جو گھر میں چھوٹا سا میڈیکل سٹور ہے وہاں پہ سیٹ اپ نہ بناتے ہیں, اشوب چشم آپ کا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے طوطا چشمی کر کے تو وہی چیزیں ساری سیٹ کر وہاں رکھ دیں گے کہ بعد میں چلو کام آ جائے گا. دیکھیں اس کے ساتھ کتنے وائرس لگا ہوا ہے جو آپ نے رکھ دیا. میں تو کہتا ہوں اس کو کوئی مٹی کا گڈھا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیں, کوئی اور بھی نہ, جو کوڑا چن رہے ہوتے ہیں بچے ان کے ہاتھوں کو نہ لگ جائے. تو یہ اتنا خطرناک ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم ٹی بی کی کھانسی یا تھوک آ رہا ہوتا ہے اسپوٹم, اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ ریت کے اندر دبا دیں تاکہ گھر میں جو ہے وہ چیزیں نہ پھیل سکیں. تو یہ بھی اسی طرح کی جو ہے انفیکشس ڈیزیز ہے, مین ٹو مین ویری کرتی ہے, ہاتھ میں لائیں گے تو آپ کو بھی لگ جائے گی.
जहाँ जहाँ पे आप फॉर्माइट करेंगे टिश्यू पेपर के डब्बे को, टेलीफोन, मोबाइल, जिधर तो जिधर टच करते जाएंगे वहाँ सबसे अभी शुबे चश्म में आंख सुरख हो के इतनी बड़ी हुई है, मोबाइल नहीं छोड़ना। नहीं, नो 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 नो। तो फिर भी आप वो कर रहे हैं, ठीक है। लुब्रिकेशन के लिए आपको आर्टिफिशियल टीयर्स का सहारा लेना जरूरी, पड़ेगा। हाँ। उनके लिए भी लहदा लुब्रिकेशन के लिए ये रखें, ये ना हो कि एक ही ले आए बॉटल, सबको डालें और सबको हो उससे जाए। भी- तो ये जब आपने बॉटल ओपन कर ली, फिर आपको 10 डेज 15 डेज के अंदर अंदर उसको ख़त्म करना। अच्छा, अगर ये आप ये आंख की बीमारियों से ये आपको हो गई हैं, आप मुतासिर हो गए हैं, तो ये जो हम फ़ोन, आपने अभी बात की कि फ़ोन हमने नहीं छोड़ना, तो ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करना मज़ीद इसको पेनफुल बना डेफिनेट सकता उसको है? तो देखें ना जी कि एक शुआएं तो उसको पड़ रही हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो काला चश्मा इसीलिए लगाते हैं ना कि धूप आपको धूप, इरिटेट हाँ, कर रही दर्द होती ना हो, है। हाँ। तो वो ये है कि काले चश्मे का काम कोई नहीं है इसमें कि उससे आपकी शुबे चश्म जो है वो 1 घंटे में ठीक हो हाँ। जाएगा। वो तो इसलिए ना कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोग देखते हैं तो उनको एकदम होना शुरू हो जाता है। हाँ, और डर लगता है ना, हाँ। वो इतने हॉरर लग रही जी होती है। बिल्कुल, तो उस वजह से ये है कि सूरज की रोशनी इतनी तपिश होती है, हाँ। अल्ट्रा वायलेट शुआएं जो हैं यूवी, वो इतनी तेज़ पड़ी होती है कि काला चश्मा थोड़ा आपको कंफर्टेबल लेवल अच्छा कर देता है। और घर में भी जब आप आइसोलेट होते हैं कमरे में, लाइट बंद करके दिल करता है कि लेटे रहो, क्योंकि रोशनी ना हो इतनी कोई। इरिटेशन हो रही होती है। हाँ। पानी के छींटे इसमें बार बार मारने हैं, वो पानी के जो आपने उबाल के ठंडा किया हो, अच्छा, टैप वाटर से ना मारें, क्योंकि टैंकी तो कभी आपने साफ नहीं करवाई, उसमें मजीद जर्म्स उसमें छिपकलियां भी मरी हुई हैं, ओए चूहे होए भी होए मरे होए। हुए हैं, आम है ये चीज़ें तो बहुत ही गंदे। और छतों पे जो रखे हुए हैं टैंक, हाँ। उनके ढकने उड़े हुए कई साल हो गए। ओए, तो वो मुझे अल्लाह मियाँ की बारिश भी सारी मिट्टी, उसमें आ रही है, ठीक है, हाँ। तूफान भी उसमें आ रहा है, मिट्टी घट्टा सारा कुछ प्लीज उसी में। अपनी टैंकियों को देख लें, वो- हमें डॉक्टर साहब डरा रहे हैं कि नहीं, उसमें डराने की चूहे बात मरे ये है कि हम होंगे। ये छोटी सी एहतियात नहीं करते। हाँ। क्या 1000 रुपए का ढकना है, हमें लगवाना चाहिए। देखिए आपकी सेफ्टी, आप वुजू करते हैं, यस, फिर निगलेरिया वायरस आप हाँ। देखें कितना खतरनाक है। जब आप नाक में पानी डालते हैं हाँ, तो निगलेरिया वायरस आपके दिमाग को खत्म दिमाग कर दे और मर को, जाते हैं। yes। एक बहुत ही मशहूर नाथ खां कराची में डेथ हो गई थी साल 2 साल पहले, नाम मेरे ज़हन से स्किप कर गया। तो निगलेरिया वायरस भी देखें कि इन हाँ, ये गंदगियों हाँ, की ये वजह भी से, हमने सुना तो था आप ये exactly। देखें कि इसको अपनी टैंकियों को साफ़ कराएं हर 3 माह बाद। अफोर्ड कर सकते हैं तो जल्दी करवा लें, ठीक है। टैंकी का ढकना उड़ गया तूफान से, भाई उसको तो उसको, बांधें, हाँ। नेट लगा लें, बड़ी चीज़ें आ गई कुछ, हैं, हाँ। रस्सी बांध दें, कुछ करें, कुछ कर तो लें, क्योंकि हाँ। तूफान तो आते रहते हैं। Yes। तो आप जब उन पानियों से जो है वो छींटे मारेंगे तो ये ज़्यादा ट्रिगर करेगी। आप पानी उबाल के ठंडा कर लें, रात को छान के मलमल के ठीक है। कपड़े से साफ बॉटल में रखें, उससे आप छींटे मारें, ठीक है। ओके। और इसका ये भी एक तरीका है कि मुंह में पानी भर लें, ठीक है, ठीक है। मुंह में जब पानी आपने भर लिया तो वो छींटे कोई आपको मार रहा है तो आपने उसको जब छींटे मारने हैं तो मुंह से पानी गिराते जाएं, क्योंकि आंखों का ताल्लुक यहाँ से भी है, तो वो आपकी जो इन्फेक्शंस हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ओके। और फिर इसके साथ साथ आप आइस पैक जो है घर में साफ पानी का जमा हो, ये ना हो फिर ठीक है। टैप वाटर से आपने हाँ। बर्फ जमाई हो। ओके, वो फिर नहीं। इंसान कहते हैं जी कि हम बीमार हो गए, हमें मोशन लग गए हैं, हमने तो बर्फ डाली थी। भाई आप मिनरल वाटर के पैसे देते हैं 10 20 25 हज़ार, हाँ। तो टैप वाटर से आप अपने घर में बर्फ जमा रहे होते हैं। तो टैप वाटर तो क्या गंदा है, फायदा? ठीक है जी। जब आपने वो शरबत या दूध ठंडा करने के लिए डाला तो वो तो वो आपको तो खत्म हो उसी गया। वही केमिकल कोई या वो वायरस, कोई बैक्टीरिया जो है वो गंदगी, तेजी हाँ। से जो है हवा Yes। में लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं। हाँ। अब ये जो हमारी स्किन है, इन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है कि हम ये बहुत ज़्यादा वॉन्ड कोई होता है, ज़ख्म होता है, तो उसके ऊपर भी हीलिंग के लिए अल्लाह ताला फौरी तौर पे देखें क्रिंड आ जाता है। Yes। आप देखें तो उसमें ये है कि ये इतने ज़्यादा जो वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं, ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बच्चे भी मुकाबला अच्छा, करते यानी कि डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब है कि इसमें हम जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे या हाइजीन का जितना ज़्यादा ख्याल बिल्कुल। रखेंगे, उतना ज़्यादा ये हमारे लिए बेहतर, यानी कि हम रिकवर जल्दी हो सकते हैं और दूसरे भी महफूज रह दूसरे सकते हैं। इसी तरह महफूज रह सकते हैं कि आपने जहाँ पे तकिए पे सर रखा है वो तकिया धूप में रखना है। आपने वो चादर वो धूप में रखनी है, ठीक है। उसको कमरा थोड़ा सा अलहदा कुछ दिन ऐसा समझा वो कोविड हो गया अब मैंने बताया स्टार्ट में कि कोविड हाँ। की तरह घर की कहानी है। ऐसे ही है। आई फ्लू हो गया जी, पिंक आइज होगी जी, हाँ। रेड आइज होगी जी, तो शोबे अपने चशम होगी। थोड़े दिन अपने घर वालों तो से या कोलीग फ्रेंड ज़ाहिर से है, दूर वो जो रहें। आप तकिया यूज़ कर रहे हैं, अब बेध्यानी में कोई गेस्ट भी आ जाता है तो वो ऐसे? तकिया लेके सर रख के लेट जाता है तो उससे तो फौरन हो जाएगा। हाँ, या आपका आप बेडरूम है, खुद भी अगर लेटे हुए साफ हैं करने आए तो वहाँ तो से भी उसको सुबह लगे। जो है वो तकिया धूप में रखें। धूप की ये खासियत है कि ये बहुत जल्द इन चीज़ों को मार देती है, ठीक है। आप सुबह उठते हैं इन्फेक्शन खत्म जी, हो जाता है वहाँ। 2-4 घंटे धूप में चादर में
ऊपर छत के ऊपर रख दें, जहाँ पे आपके टेरेस में आ रही है धूप, वहाँ पे अपना गद्दा भी कभी कभी धूप में रख दिया करें, उसका गड़ा ठीक हो जाए। इतना अरसा गुजर जाता है हम रखते ही नहीं है। तो उसमें भी माइट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं छोटे छोटे से, जो आपको खारिश पैदा करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप देखें कि आप गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो जब वेदर चेंज होते हैं तो हमें यह शुबे चश्म से जो है वो सामना होता है। और हर साल ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, नहीं कि कभी आ गए कोविड एक ही दफ़ा दोबारा अल्लाह ना करे वो आए, लेकिन ये शुबे चश्म हमें हर साल जो है वो देखने को मिलता है। ये जो हमने बात की थी कि ये सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ पे ये जो सैलाब मुतासरीन हैं वहाँ पे भी ये आंखों की बीमारी हमें बड़े सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। तो अब वहाँ पे ये लोग एहतियात कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो चलो हम घर में एक जगह पे रह लेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, किसी न किसी तरीके से कोई अपनी हिफाजत या केयर हम यकीनी बना लेंगे, बट वो लोग, उनके तो सरों पे छत ही नहीं रही है, बेघर हो चुके हैं, कैंप्स में वो रह रहे हैं, लेकिन ये बीमारियाँ वहाँ पे कॉमन हो चुकी हैं और ये मूजी मर्ज। ये मैविश एक सीरियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। वो इसमें ये है कि बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब मैं ये समझता हूँ कंपैरिजन जो हम अर्बन एरिया में रहते हैं और जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। वो तंदो तेज़ जो हवा है या बारिश है या तूफ़ान है, उनका मुकाबला हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हमें इन इलाकों में ज़्यादा सहूलतें हैं, उन बेचारों को अब तो वो छत भी नहीं रही है, ठीक है। तो उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे आँखों के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर साहिबान हैं, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जाना चाहिए, और खुली मिकदार में आई ड्रॉप्स जो हैं वो वहाँ पे मुहैया किए जाएँ, टिशू के डब्बे बेतहाशा देने चाहिए, ठीक है। और ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था जब हमने फ्लड के ऊपर प्रोग्राम किया था कि साइकोलॉजिस्ट जो है क्लिनिकल, उसका होना, माहिर नफ्सियात का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके डिप्रेशन, एंजाइटी जो है, स्ट्रेस लेवल जो है वो ठीक हो जाए। उनको सुबह शाम सेशन, बिरयानी के साथ साथ उन्हें सेशन देना भी बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि आप ये देखें कि किसी किसान के जो पैसे लेके उधार फसल उगाई थी, अब उसने देनी थी, अब उसने बेटी को ब्याना था इस फसल के बाद, वो तो कुछ भी नहीं रहा। पूरे के पूरे बेटियों के जो जहेज बनाए हुए थे वो तक खत्म हो गए। वो देखे ना कि क्योंकि इस फसल के ऊपर इन चीज़ों, ये किसान हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है कि मैं ये करूँगा, इस फसल बेचने के बाद मैंने ये करना है, तो सब डिस्ट्रॉय हो गया। इससे पहले गंदम के रेट ने उनको मार दिया और इस दफ़ा सैलाब ने मार दिया। अब ये देखें ना, गंदम और चावल नेक्स्ट जो ईयर है उसमें काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि अभी तक पानी खड़ा है, तो कहाँ आपने फसलें उगानी है, फसल तो खत्म, और नई फसल उगाने के लिए भी तो पानी खुश्क होगा, तो फसल टाइम भी नहीं है कि नई फसल को फौरन से उगा सके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क्स हैं, मगर ये है कि सब अगर दोस्त अब आप इकट्ठे होके इनकी थोड़ा सा जो है सरपरस्ती की जाए, अपने तौर पे गवर्नमेंट तो कर रही होती है, मगर हमें अपने तौर पे भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालना है। अच्छा, अब वहाँ पे ये हाइजीन को कैसे यकीनी बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा कि आप एक जो टिश्यू एक आंख पे यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे पे ना करें, वहाँ पे तो उनको हाथ धोने के लिए प्रॉपर साफ पानी मुहैया नहीं है, तो वो ओवरऑल हाइजीन का ख्याल कैसे रखें? बस यही है कि जो पानी उनके पास अवेलेबल है, पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि मिनरल वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे दिया जाए, उसी से जो है वो हैंड वॉश कर सकते हैं, क्योंकि अब हर पानी जो वहाँ पे अगर साफ़ पानी भी हो उसमें भी ये गंदा पानी मिक्स हो गया, ठीक है। और जब बारिशें होती हैं, हमारे घरों के भी जो निज़ाम है उसमें जो लोहे के वो पाइप डले हुए हैं 50 साल पहले, 40 साल पहले, तो वो भी गल गए हैं, उसमें भी गंदा पानी जो है वो मिक्स हो जाता है। तो बरसात के मौसम में पानी हमेशा उबाल के इस्तेमाल करें, तो वो आपके एक तो पैसे भी सेफ मनी है, तो उसकी वजह से ये है कि उसको ठंडा करके यूज़ करेंगे तो आप गैस्ट्रो जैसी बड़ी बीमारियों से भी जो है वो आपकी बचत हो। तो घर में कोशिश करें कि बच्चों को भी तरगीब दें कि हाथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, मगर टैप वाटर बंद कर दें। देखिए हमारे इस्लाम में तो कहते हैं ना, खाने से पहले आप हाथ वॉश करें या 30 सेकंड, मगर हम तो 1-2 मिनट फौरन यूं किया और हाथ तो उसके बाद फिर टॉवल से साफ ना किया करें, फिर वही उतने जर्म्स आपको लग जाते हैं, वो वैसे ही आप खाएं तो वो भी सुन्नत है, उसको साफ करने की जरूरत नहीं है, ना टिश्यू से करें ना कुछ, आप वैसे ही खाना खा लें। एग्जैक्टली, आप खाने से पहले जब आप हाथ धोते तो आप उसको ड्राई ना करें, ये आपको कहा गया। खाने के बाद जब आप हाथ धोते तो उसको आप ड्राई कर सकते हो। और 5 वक्त जो हमें वजू का कहा गया, ये भी सफाई के लिए, ये सफाई है हमारी, और खाने से पहले हाथ धोना ये भी सफाई है। एक और चीज़ मुझे बताया, जब ये आंखों की ये इशू या बीमारी आती है तो हम ये टकोर करने लगते हैं बर्फ़ की या गर्म चीज़ की, ये सही होती है? ठंडे जो आइस पैक हैं वो तो ठीक है, ठीक है, वो ठंडे पानी के छींटे भी ठीक हैं, और बर्फ़ की जो छोटे छोटे टुकड़े हम जमा लेते हैं, मगर साफ़ पानी क्यों, उससे भी वो आप थोड़ी सी आपकी इरिटेशन कम करेगी। अच्छा, मगर ये कि आपका डॉक्टर ही सही बता सकता है कि आपको एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स देने हैं, आपको स्टीरॉइड के ड्रॉप्स देने हैं, लुब्रिकेंट के तौर पे जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल टीयर्स तो हर एक बंदे ने यूज़ करने ही करने हैं, ठीक क्योंकि है। ड्राइनेस है ना बहुत ठीक ज़्यादा। है। तो उसमें ये है कि एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड खुद से ना यूज़ करें, हाँ। ये हार्मफुल हो सकता है। दिल का और आंखों का मामला अच्छा, बहुत इवन खतरनाक। मेरी आंख का जब इशू हुआ था, ये ओले जब ये हुए थे इस्लामाबाद में, मुझे लगा था, तो वो उससे काफ़ी मेरी आंख जो है ना वो मुतासर हुई थी। तो अब मेरे हस्बैंड चूँकि डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन आंखें तो नहीं है ना, तो जी। स्पेशली हम आई स्पेशलिस्ट के पास गए थे, उनका कि उनसे पूछ के चेक करवा के कि जी। इसमें स्टेरॉइड की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि ये हम वैसे यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे भले ही ही। मुझे पता है कि जी। ये आंख के ड्रॉप्स हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं यूज़ नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि पहले मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास हमें लेके जाना होगा, प्रॉपर वो चेक करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे जो वो रेकमेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डॉक्टर ने दिया या पता है हमें, जाके यूज़ कर लो, या हम स्टोर पे जाते हैं, उसको कहते हैं भाई आंख का मसला है, इरिटेशन हो रही है, एलर्जी हो गई है, कोई आई ड्रॉप दे दो, वो कुछ भी उठा के दे देगा। उसमें ये है कि आपके देखें हस्बैंड तो हाईली क्वालिफाइड हैं और गिनती के समझते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में, ज़्यादा मिकदार में नहीं है, हाँ। तो वो इस चीज़ को समझते हैं, खुद समझते से हैं। भी वो बता सकते थे आपको। Yes। गूगल करना कोई नहीं, मसला नहीं उन्होंने है। कहा, कहते हैं ये आई ड्रॉप है, लेकिन Confirm करूंगा मैं। कंफर्म करना होगा कि वो चेक करेगी प्रॉपर कि स्टेरॉइड मैंने यूज करना है इस आंख में या नहीं करना। आपके पास 2000 रुपए थे तो आपने करा लिया, जिनके पास नहीं है नहीं, हम वो मेडिकल स्टोर पे नहीं, जाएंगे। हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल गए थे, प्राइवेट है, वहाँ हम पे लोग फायदा उठाते नहीं है। हाँ, हम पिम्स जाना गए थे चाहिए। और हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ पे ठीक होते है। हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं सरकारी हमने जाना नहीं ही, नहीं हमने जाना तो चाहिए, प्राइवेट नहीं जाना। जाना चाहिए, गवर्नमेंट ने आपके लिए रखे हुए रखे हैं। आपके और लिए शाम रखे। को वही क्लिनिक पे 2000 रुपए ले लेते हैं जो आपको Exactly। तो सुबह आप थोड़ा सा जो है जल्दी अर्लियर उठ के अपनी क्यू में लग जाएं, लाइन में, हाँ। थोड़ा रश ज्यादा और वो है। इतने अच्छे से आपको ट्रीट करते जी हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हर स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, मगर ये है कि हम यही कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें अच्छे तरीके से नहीं जाना। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम इस पे बात करते हैं, कुछ टिप्स लेते हैं नाज़रीन आंखों के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से, कि मजीद हम इससे ख़ुद को बचा सके या अपने प्यारों को बचा सके। तो ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का तीसरा और आखिरी टॉपिक है शोबे चश्म, जो कि बड़ा इस वक्त हम ये डिजीज़ देख रहे हैं कॉमन हो पड़ी है, लेकिन इसका जो इसकी एहतियात है या हिफाजी इक़दाम हैं वो क्या होने चाहिए, या इस बीमारी से छुटकारा हासिल कैसे करना है। हर साल हमें इसका सामना है, लेकिन हम फिर भी एहतियात नहीं करते, फिर भी हम प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके हम ट्रीटमेंट नहीं लेना होता। तो इसी पे मजीद हम बात करें, डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, ख़वातीन की तरफ से सवाल है कि मेकअप हमने रोज़ करना है, हमारे लिए बना है, मेकअप तो करना है। मेकअप तो मैं अक्सर बात करती हूँ, मेकअप के बगैर हम जो है वो मार्केट जाके सब्जी भी नहीं खरीदते, पहले हल्का फुल्का मेकअप करना है, फिर हमने जाना है मार्केट सब्जी खरीदने के लिए। लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन्हें तो प्रॉपर मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, और स्क्रीन पे अगर हमने आना है तो ये तो डिमांड है, ज़रूरी हो जाता है। तो मेकअप करना, आई मेकअप स्पेशली जो हम करते हैं, इससे भी हमारी आंखें जो है वो मुतासर हो सकती हैं, और ख़ासकर फिर मज़ीद फैशन को इन्हांस करने के लिए जो हम लेंसेज का यूज़ करते हैं, इसका ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, अगर आप एक नंबर मेकअप यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट कम है, लेकिन कम है, उसके साइड इफ़ेक्ट कम है, कम है, ठीक है लेकिन और कम। एक मेरे पेशेंट थे तो वो चाइना फ्रीक्वेंट आते जाते थे, कॉस्मेटिक का ही काम करते थे। मुझे एक परफ्यूम पसंद था, तो मैंने उन्हें कहा जी मेरे लिए लेते आए। उन्होंने ला के मेरी टेबल पे 6 बॉटल रख दी, ठीक है। अब मुझे कहते जी ले लें आप, मैंने उठा लिया एक। अच्छा। कहते जी ये तो 5वां नंबर है, ये 1 नंबर नहीं है, 5 नंबर कॉपी है ये, और सेम था वो, मतलब मुझे वो पसंद था, तो मैंने उन्हें डिमांड मैंने फिर फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फिफ्थ कॉपी। तो उसने सेम बॉटल्स थी, सेम फ्रेगनेंस वैसी थी। उन्होंने उठा के कहा ये 1 नंबर है, ये मैं आपके लिए लेके आया। तो मैंने कहा ये 5, कहता ये बिकते हैं ना, उसी कीमत में बिकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। और जब आप फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं और जो पॉलर्स हमारे यहाँ पे हाइजीन का ख्याल भी नहीं करते, और वो 2 नंबर भी नहीं 6 नंबर वाले और फिर देखें सेम स्पंजेस, सेम ब्रशेस जो ना वो सब पे यूज हो रहे होते हैं। और घर में तो चलो अलग अलग हमने रखे होते हैं। आप मैं भी देखें गोरा चिटा करने की क्रीमें बहुत हैं, 14 दिन में आप गोरे चिटे हो जाते हैं। उसमें मरकरी होती है, वो आपके किडनी फेलियर करती है, वो किडनी फेलियर लगा यहाँ रहे हैं, किडनी फेलियर कर रही है। आप ये बिल्कुल ऐड के ऊपर ना जाएं और ऐसी क्रीमों का यूज़ ना करें। अल्लाह ताला ने जो आपको कलर दिया है दैट्स गुड। तो गंदमी कलर हमारे एशिया में बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद किया जाता है, सूट करता है। हाँ सूट करता है। आप यूरोप में चले जाएं, वो वाइट कलर भी आपको सूट नहीं कर रहा होता, मतलब वो थोड़ी देर के लिए अट्रैक्शन है, मगर जो हमारे मुल्क में कलर है वो अल्लाह ताला ने जो बनाया ना, क्योंकि जो आबो हवा है उस हिसाब से मौसम के एतबार से बेहतर है। तो आपने ये नहीं करना कि ब्रोटॉक्स के इंजेक्शन लगवा के चिटा करवा लेने। आजकल तो इंजेक्शन थेरेपी भी बहुत आई है ना, तो नेचर से जब छेड़छाड़ करेंगे फिर आपको बीमारी आएगी, ठीक है। फिर जैसे आप मेकअप करते हैं, आपकी अपनी
اپنی کٹ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد یا آپ سے پہلے کوئی کرا کے گیا اس کو جو جم سے وہ آپ کے ادھر لگ جائیں. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پارلر سے میک اپ کے بعد دلہن اگلے دن جب اٹھتی ہے بیچاری کے تو دانے بنے ہوتے ہیں, تو وہ مطلب آپ نے 20 30 40 50 2 لاکھ روپے بھی دلہن کی تیاری میں دیکھے, تو وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک نمبر میک اپ نہیں یوز کیا جاتا اور اس کا کتنا ہائیجین کا خیال نہیں ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. ہمیشہ جو کمرشل کام کرنے والے وومنز ہیں ان کو چاہیے اپنی پرسنل کٹ رکھیں. تو جب بھی آپ نے کرنا ہے, اگر آپ پارلر پہ بھی جاتے ہیں اتنی کاسٹلی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ وہ پف جو ہوتے ہیں, آپ اپنے سپنچز اپنے برش جو وغیرہ پہ پسینے میں پسینہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی گندگی کا ویسٹ ہوتا ہے. مسام سے جب پسینہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ویسٹ ہے نا, اندر سے ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے ہماری باڈی, تو وہ تھوڑی دیر پہلے کسی کو پف لگا کے پھر آپ کو لگا دیا اور صبح پھر وہ دانے بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے پف یا آپ کے پاس اپنی لپسٹک کو, آئی لیش, اور جتنا آنکھوں کی چیزیں آپ لگاتے ہیں پھر آنکھوں کے اندر بھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور لپسٹک کے بارے میں ایک رپورٹ کے مطابق ہے کہ کتنے کلو لپسٹک سال میں ایک عورت کھا جاتی ہے, ہائے اللہ, کیونکہ اندر جا رہی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں نا, زبان تو مار لیتا ہے انسان لپس کے اوپر, تو وہ پھر کافی زیادہ اندر جا رہی ہوتی ہے. پھر ہمارے اندر تقریباً 1/2 kg کے قریب بال ہوتے ہیں جو اندر چلے جاتے ہیں. بال ہم کھا لیتے ہیں نا, ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا, روٹی میں بھی آ جاتا ہے, کھانے بھی. تو اس کو صرف جو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جامن کا سیزن ہو تو آپ 5 سے 6 جامن ڈیلی کھائیں, 1 مہینہ, وہ بال ختم کرتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جامن کا سیزن 1 مہینے سے بھی کم ہی ہوتا ہے, نازک پھل ہوتا ہے نا, وہ ضرور آپ لوگ اس کو کھایا کریں. جو بال 1/2 kg کے قریب اندر پڑے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو پرابلم دے رہے ہیں, آپ کی گٹ ہیلتھ کو تو کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں. تو کوشش کریں وہ نہ کریں. پھر بہت ساری لیڈیز جو ہے نا وہ لینسز کا استعمال کرتی ہیں, ایک دوسرے کے لینس نہیں لگانے. بڑی بہن نے لگائے وہ پیارے لگے, چھوٹی بہن نے بھی وہی لگا لیا. تو اپنے لینس پرسنل جو ہیں وہ رکھنے چاہیے. اور یہ اشوب چشم اور یہ جو چل رہا ہے سیزن, اس میں تو لگائیں ہی نہ, اس میں تو لگائیں ہی نہ. اگر آپ کو اشوب چشم ہوا ہے یا نہیں ہوا, کوشش کریں کہ جب تک ویدر چینج نہیں ہوتا, اکتوبر مڈ اکتوبر میں آپ کوشش کریں کہ جب تک آپ اس کو جو ہے نہ کریں کہ آپ نے لینس لگانے ہیں. پھر لینس اتارنے کے بعد اس کو لیکوڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ ویسے ہی اتار کے رکھ دیتے ہیں, اس کو لگاتے وقت دھو کے پھر لگا لیتے ہیں. تو انتہائی سینسٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اچھا, یہ جو کوالٹی پہ کمپرومائز بعض دفعہ کر جاتے ہیں لینز, اب دیکھیں نا اس میں آپ کو 500 کے بھی مل جاتے ہیں اور آپ کو 5000 کے بھی ملتے ہیں, 10,000 کے بھی. اسٹارٹ میں آپ دیکھیں کہ لوگ خرید ہی نہیں سکتے تھے, اتنے مہنگے تھے. اب تو وہ سیل ایسے لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہم اس پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں, یار سستے مل رہے ہیں چلو لے لیتے ہیں, 2 دفعہ لگا کے ہم اس کو پھینک دیں. نہیں, اس میں کمپرومائز نہ کریں, اچھے ہوں اس کو اتارنے کے بعد. اور سونا نہیں ہے اس کو لگا کے, وہ بھی انتہائی خطرناک ہے کہ آپ سو جائیں اس کو لگا کے, وہ آپ کی آنکھ کو اریٹیٹ کر سکتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ جب گندگی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کی آنکھیں ریڈ کیسے ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ بار بار اس کو مل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر دوسری آنکھ بھی مل رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ اشوب چشم نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کو جو ہے انفیکشن ہو سکتا ہے نا, اور آپ ہائیجین کا آپ خیال نہیں رکھ رہے. اچھا, بچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی بیماری آنکھوں کی جو ہے نا بڑی تیزی سے پھیلتی ہے, کیوں؟ بچوں میں ہر چیز بڑی تیزی سے پھیلتی ہے, اس کی وجہ سے کہ ان کی میں بھی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے. اسکول جاتے ہیں, نزلہ زکام کسی چھوٹے بچے کو تو وہ چھینک مارے گا تو وہ آپ کا بچہ بھی پکڑا جائے گا, گھر میں جب آئے گا تو پھر سارے پکڑے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو بچوں میں امیونٹی دراصل بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو ہمیں امیونٹی والی چیزیں جو ہے وہ بچوں کو دینی چاہیے, نہ صرف جنک فوڈ بلکہ کولر ڈرنکس, ان کو کم تعداد میں. اور کوشش کریں کہ ہفتے 10 دن بعد اصلی شہد جو کہ ملنا بہت ہی نایاب ہے, 1 چمچ جو ہے بچوں کو دے دیا کریں. مہینے میں 3 سے 4 بار اگر آپ دیتے ہیں تو ان وبائی امراض سے آپ لوگ محفوظ رہتے ہیں. جن چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے ان کو اپنے گھر میں زیادہ جگہ دیں. اولیوز کا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کالے اولیوز کھائیں تو اس کا فائدہ اور ہے, گرین کھائیں گے تو اس کا اور فائدہ ہے. انجیر کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے, ٹھیک ہے. آپ انجیر جو جن لوگوں کو قبض کانسٹیپیشن ہے, دوسری دوائیاں کھانے کی بجائے 3 انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح کھائیں, 40 ڈیز میں آپ کی گٹ ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. اور آپ کے اگر پتے میں کوئی سلج ہے, کوئی پتھری بن رہی, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور صبح 1 چمچ جو ہے اولیو آئل لے کے آدھا لیمن نچوڑ کے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کی جو گال بلیڈر سٹون ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اندر ہی پانی بننا شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہیں
وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ, تو آپ کیوں, اگر آپ سرجن کے پاس جائیں گے اس نے تو آپریٹ کرنا ہے, یس, اس نے آپ کو نہیں اس کے پاس بتانا. تو وہی میڈیکل جو ایک طریقہ ایک وقت تھا کہ جب کسی کا آپریشن ہوتا تھا پورا خاندان ملنے جاتا تھا کہ پتہ نہیں انہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اب تو ڈاکٹر صاحب ادھر پھوڑا نکلا, 50,000 جمع کرائیں, چلیں جی آپریشن ہوگا. بھائی اس کو پہلے علاج تو کر لیں نا, کیونکہ سرجنز ہو بہت گئے ہیں نا, اینٹی بائیوٹک دے کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہم تو بہت ریئر تھے نا جب 20-25 سال پہلے چلے جائیں, آپریشن بہت ریئر تھے. اب تو سرجنز بہت آ گئے, تو انہوں نے کہاں سے کھانا ہے, ہم لوگ ہمیں چیر پھاڑ کے ہم سے ہی کھانا ہے. تو وہ یہ ہے کہ آپریشنز کے ایک اپنے سائیڈ افیکٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیک کیا, وہ دنیا کو کوئی سرجن نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے, اپنی لائف کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا جسم دیا, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ سے سوال کیا گیا آپ نے کیوں بگاڑ پیدا کیا اس کے ساتھ. تو روزانہ امانت ہے نا ہمارے امانت ہے, اس کو چیک اینڈ بیلنس ڈیلی بیسس پہ کریں, اس کا خیال کریں, اور اچھی ہیلدی لائف کے لیے آپ کو ہیلدی فوڈ کی طرف آنا پڑے گا, نہ کہ سنتھیٹک اور کیمیکل فوڈ جو ہے. یہ جو آئز کا یہ انفیکشن ہے یہ ہمارے امیون کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹ, اس میں یہ ہے کہ جتنا فروزن فوڈ ہماری زندگیوں میں آ گیا, ہماری گٹ ہیلتھ کو اس نے بیکار کر دیا. ایک دماغ ہمارا یہاں پہ ہے, دوسرا دماغ جو ہے وہ گٹ ہوتی ہے ہماری. جو گٹ ہے وہ سیکنڈ مائنڈ ہے, آپ جہاں سے سوچ رہے ہیں وہیں پہ وہ گٹ میں بھی جا رہا ہے. ایک دل ہمارا اس سائڈ پہ, ایک دل ہمارا یہ کاب مسل میں ہے. ٹھیک ہے, 2 گردے رائٹ لیفٹ ہیں, ایک گردہ یہ ہے, 3 گردے ہیں ہمارے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں دیکھیں پیدا کی ہیں, اس کو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو مینیج کریں گے. اور جن کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کو پسینہ ہی نہیں آتا, ان کے مسام ہی بند ہیں, اور ان کو 12 مہینے 24 گھنٹے اے سی میں رہنا پڑتا ہے. وہ تو مر جائیں اگر تھوڑی دیر کے لیے سویٹنگ, یہ بھی وہ نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے نا آپ کی باڈی. آپ یہ جرمز یا کوئی بھی ایسے گرمیوں کے موسم میں آپ کو پسینے کی وجہ سے پیاس لگتی ہے نا, سردیوں میں پسینہ نہیں آتا. تو کوئی پانی اگر پلا دے اس کا بھی بھلا نہ پلائے تو پیاس ہی نہیں لگتی نا. 5-6 گلاس بہت ہی زبردستی ہم پی لیتے ہیں نا, بہت ہی زبردستی. یہ بھی آپ نے زیادہ بتا دی. حالانکہ میں وش UTI سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, یورین ٹریک انفیکشن. پانی نہیں پیتے, گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں, سوپ کا استعمال کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب پیغام کیا دیں گے آپ اوورآل ہیلتھ کو لے کے ہمارے ناظرین؟ جی اوورآل یہ ہے ناظرین کہ آپ نے عشوب چشم کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ صفائی جو ہے ہائیجین کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری جو ہے وہ جلدی ختم ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یقیناً ناظرین صفائی نصف ایمان ہے, صاف صفائی کا خیال رکھیں گے آپ تمام تر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.